السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام ہو بے شمار۔ دیکھیے، آج ہم لوگ رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے رشتوں کو جوڑنے کا فائدہ کیا ہے اور رشتوں کو توڑنے کا نقصان کیا ہے، انشاءاللہ آج قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا، اپنے رشتہ داروں کو سلام کرنا، نرم بات کرنا، ان کے غلطیوں پر درگزر کرنا، ان کی خاطرداری کرنا، ان کے لیے کیا ہے اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ سب چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں۔ تو صلہ رحمی سے مراد اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور ان کی بدسلوکی کو درگزر کرنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو اب اس صلہ رحمی کے تعلق سے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کون کون سی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انشاءاللہ آج ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ تو پہلے دیکھیے، اگر کچھ دن پہلے ہم لوگ غور کریں گے تو جب یہ موبائل نہیں تھا، جب یہ اینڈرائڈ موبائل نہیں آیا تھا، اس وقت زمانہ ایسا تھا کہ ہر 2 مہینے، ہر مہینہ، ہر 3-4 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ضرور، یعنی ہمیشہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے گھر کو آنا جانا یہ ہمیشہ چلتا تھا۔ ہر 15 دن، ہر مہینہ قریبی جو رشتہ دار ہے، قریب ہے، وہ تو ہمیشہ آتے جاتے تھے، کبھی ددیال میں چلے گئے تو کبھی ننیال میں چلے گئے، کبھی خالہ کے گھر، کبھی پھوپھی کے گھر۔ آج جب سے یہ موبائل آ چکا ہے تو یہ آنا جانا، بلکہ یہ محبتیں جب تھی ویسی محبتیں آج ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی، نہ بچوں میں نظر آتی ہیں، نہ بڑوں میں نظر آتی ہیں، ویسی محبتیں ہے ہی نہیں آج، صرف اور صرف آج یہ موبائل کی وجہ سے۔ اور آج اگر رشتہ داروں کی ملاقات کہیں پر ہوتی ہے تو وہ صرف 2 جگہ، یا تو میت میں ملاقات ہوتی ہے یا نہیں تو شادیوں میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بھی میت میں عین اس وقت آتے ہیں کہ جلدی جلدی جب وہ ختم ہو جائے گا اس وقت آتے ہیں فوراً، پھر دفنانے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو چلے جاتے ہیں۔ اب یہ شادیوں میں بھی آتے ہیں تو یہی ہے کہ بس دعوت میں آ گئے، کھانا کھا لیے، کھاتے اس وقت آ گئے، پھر اس کے بعد چلے گئے۔ تو وہ محبت جو پہلے نظر آتی تھی، آج رشتہ داروں میں آپس میں وہ محبت نہیں نظر آتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، جب سے یہ جو انلمیٹڈ یہ جیو کا سم جب سے آیا اس وقت سے تو اور بھی زیادہ یہ محبتوں میں دوری پیدا ہو گئی، خونی رشتوں کی محبت کم ہوتے جا رہی ہے، اور یہ صرف کاروباری رشتے یا پھر فیس بک کے رشتے یا اسی طرح واٹس ایپ کے رشتے، اس میں ہم بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، فیس بک اور واٹس ایپ پہ جن کو ہم نہیں جانتے ان کو تو روزانہ سلام کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم روزانہ سلام کرتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی خیر خیریت پوچھتے ہیں، بلکہ یہ واٹس ایپ اور فیس بک کے رشتوں سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ
بار بار اپنی غلطیوں پر ان سے معافی بھی مانگتے ہیں اور ان کی تکلیفوں میں ہم بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، ان کی ہر چیز جانتے ہیں اور اپنی ہر چیز بتاتے ہیں. یہ صرف فیس بک اور واٹس ایپ کے رشتوں سے چلتا ہے. لیکن بازو میں سگا بھائی ہے، گھر میں سگا باپ ہے، اس کے تعلق سے کوئی محبت سے بات کرنے والا، سگی ماں گھر میں ہے، اس کو سلام کرنے والا، اس کی خیر خیریت کرنے والا بہت کم لوگ ملتے ہیں. حالانکہ وہ کہاں امریکہ کے دوست کی خیر خیریت پوچھتا ہے روزانہ، سعودی میں ہے سو ایک دوست، کویت میں ایک دوست ہے، فلان جگہ ہر ایک کو سلام کرتا، ہر ایک کی خیر خیریت پوچھتا، لیکن اپنے قریبی جو خونی رشتے ہیں ان لوگوں سے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ برتاؤ صحیح نہیں رہتا. آج یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال آج یہ موبائل کی وجہ سے جہاں پر یہ رشتوں میں یہ محبتوں میں دوری بھی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اتنے زیادہ ہے موبائل کی وجہ سے نقصانات ہیں. اس پہ میرے کئی دوسرے لیکچرز بھی ہیں. تو بہرحال اس موبائل سے ہم اتنے زیادہ چپک چکے ہیں، اس موبائل کے ذریعے سے ہم اتنے زیادہ اس موبائل پر ہی رشتے اور فرینڈز بناتے ہیں کہ اس کے اپنے ضروری کاموں میں بھی وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. جیسا کہ آج حالت ایسی ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہو رہا ہو اس وقت بھی وہ موبائل میں ہی لگا رہتا ہے. کس سے بات کر رہا؟ بازو میں باپ بیٹھا ہے، بازو میں نکاح کا موقع ہے، خاجی آ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس وقت بھی میسیجز کرتے رہتا، ہاں بھائی تھوڑی دیر ٹھہرو مجھے قبول بولنا ہے، اس کے بعد پھر میسیج کروں گا. ایسی حالات ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. گھروں میں بھی اس کے کئی نقصانات ہو رہے ہیں. میاں بیوی دونوں بھی گھر میں موجود ہے، دونوں کے ہاتھوں میں اگر اینڈرائڈ موبائل ہے تو اس کی پیٹھ اس طرف ہے، اس کی پیٹھ اس طرف ہے، دونوں مل کے اپنے اپنے موبائل میں اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایک کمرے میں ہونے کے باوجود بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. ایسی حالت ہے. یعنی یہ دوری ہے. اور جن کے گھروں میں بچے ہوتے، اگر چھوٹا بچہ بھی ہے، اگر اسے سمجھ ہوتی نا، یہ میاں بیوی جو دونوں ہمیشہ وہ کاروبار سے گھر کو آیا، آفس سے گھر کو آیا، فوراً موبائل لے کے بیٹھ گیا، اب یہ بھی ہمیشہ گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہے. بیوی اس کو جیسی فرصت ملی یہ بھی کیا ہے موبائل میں لے کے لگی ہوئی ہے. اگر وہ بچہ دیکھتا ان دونوں کی حرکتیں کہ ایک باپ کے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ موبائل ہے، ماں کے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ موبائل ہے، دونوں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، بچے کو کیا ہے بستر پہ لٹا دیے یا جھولے میں جھلا دیے، بچہ بھی سوچتا ہوگا یہ لوگ مجھے پیدا کرے یا ڈاؤن لوڈ کر لیے. ایسی حالت ہے آج. اللہ کے لیے غور کرنا. آج یہ رشتے اور یہ رشتوں کی فضیلت کیا ہے جوڑنے کی، اور یہ رشتے توڑنے کے نقصانات کیا ہے، یہ اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے آج یہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں. تو بہرحال رشتوں کو جوڑنے کی فضیلت کیا ہے ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. رشتوں کو جوڑنا، اس سے کیا ہم لوگوں کو فائدہ ہے؟ پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے رشتوں کو جوڑنے کی وجہ سے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی ہے، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی موت میں، یعنی رزق میں فراوانی ہو اور اس کے موت میں تاخیر ہو، یعنی اس کی موت دیر سے آئے اور اس کے رزق میں برکت ہو، زیادتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھے، وہ صلہ رحمی کرے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اللہ کے لیے غور کرنا، کتنی بڑی فضیلت. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری کمائی میں برکت ہو. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رشتوں کو جوڑ کے رکھو، اس کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکت ہوگی. کون نہیں چاہتا کہ میں بہت زیادہ دنوں تک زندہ رہوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں مروں. جلدی مرنا کوئی نہیں چاہتا. تو اللہ کے لیے غور کرنا. اس حدیث پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت دیر سے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے. رشتوں کو جوڑنے کی یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ کی رحمت کا باعث ہے. کیسے؟ یہ حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے، رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ملائے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، مجھے جو کاٹے گا اللہ اسے بھی کاٹے گا. کیا معلوم ہوا؟ رحم عرش سے لٹکا ہوا، وہ کہتا ہے کہ کیا؟ کہ جو مجھے ملائے گا، یعنی تعلقات جوڑے گا، یہ رشتہ داروں کو جوڑے گا، صلہ رحمی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اللہ کی رحمت سے وہ ملے گا. اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے اس کو جو دنیا میں رشتوں کو ملاتا جوڑتے رہتا. اور جو مجھے کاٹے گا، یعنی جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی وہ کٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ، خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ دوسرے فائدے پر تھوڑا سا غور کیجئے۔ آج یہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی، تو ہم سب کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت کے ہم امیدوار رہتے ہیں ہمیشہ، اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہماری ہم کو تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، اللہ اگر ہم پر رحم کرے گا تو ہی پھر ہماری اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے، صلہ رحمی کرے تو ہم کو پیسے دینا پڑتا، ہم کو قرض دینا پڑتا۔ ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، اگر ہم ان سے رشتہ رکھیں گے تو وہ آئیں گے ہم سے قرض مانگیں گے، وہ آئیں گے ہم سے پھر کیا ہے، پیسے مانگیں گے۔ اس لیے لوگ آج اپنے رشتوں کو توڑتے ہیں، بلکہ وہ رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہے، اس لیے اس سے منہ پھیر کے بھاگتے ہیں کہ کہیں وہ نظر آ جائیں تو پھر وہ کہیں مجھے ملاقات کر لے اور میرے گھر کو آ جائے اور مجھے قرض نہ مانگے۔ اس ڈر سے کبھی دکھتا بھی ہے، نظر بھی آتا ہے، اگر کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ نہیں بھئی اس کے حالات مشکلات میں چل رہے ہیں، اس کے گھر میں ٹینشن ہے، بیماری ہے، اس کے کاروبار صحیح نہیں چل رہی، جس کو معلوم ہو گیا تو اب اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے گھر کو ہمیشہ جانے والے اس کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتے اور اسے اپنے گھر میں بلانا پسند نہیں کرتے۔ اگر وہ کال کرتا ہے تو اس کا کال ریسیو نہیں کرتے، کیونکہ معلوم ہو گیا اب وہ کال کیا تو اس کا مطلب وہ مجھے قرض پوچھے گا، وہ مجھ سے پیسے مانگے گا۔ اس لیے آج ہم رشتوں کو توڑ رہے ہیں۔ اگر وہی کچھ دن پہلے یا کچھ سال پہلے اگر ہم دیکھتے حالات کیسے تھے، اگر بہن ہے، بہن کا شوہر مر گیا، یا بھائی ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، تو اپنے بہن کے بچوں کو، اپنے بھائی کے بچوں کو، ایک بھائی 10 بچوں کی پرورش کرتا تھا خوشی سے اپنے گھر میں رکھتے ہوئے۔ آج نوبت ایسی آ گئی کہ 4 بیٹے ہو کے صرف ایک ماں باپ کو پالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ محبت اتنی خطرناک، اتنی دور ہو گئی ہے، بچوں کو، بلکہ بھائی اور بہنوں کے بچوں کو ایک بھائی یا ایک بہن محبت سے خوشی سے پالتے تھے 10 بچوں کو۔ آج حالت یہ ہے، بھائی بہنوں کے بچوں کو اپنے گھر میں رکھنا تو دور کی بات ہے، اپنے سگے ماں باپ کو، 4 بھائی ہوتے لیکن کوئی یہ پسند نہیں کرتا بوڑھے ماں باپ میرے گھر میں رہیں۔ رشتوں سے اتنی دوری ہو گئی ہے، رشتوں سے محبت اتنی ہماری کیا ہے، دوری بڑھتے جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال آج صرف غریبی کی وجہ سے اور یہ کیا ہے، رشتے جن سے ہم پسند نہیں کرتے ان کے ساتھ دور رہنا چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف ان سے کیا ہے، جنازوں میں ملاقات کرتے ہیں، اور وہ جنازوں میں بھی نہیں جانے والے کئی لوگ ہیں۔ کسی سے اگر لڑائی ہو گئی یا جھگڑا ہو گیا، اس کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، خاص بہن کا لڑکا انتقال ہو گیا، خاص بھائی کی لڑکی کا انتقال ہو گیا، سگے بھائی سگی بہنوں کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ ایک دوسرے کے جنازے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کیا کہ نہیں بھائی کچھ دن پہلے ہمارے درمیان جھگڑا ہوا تھا، ہمارے درمیان ناراضگی ہوئی تھی، اب ہم نہیں جائیں گے۔ بلکہ لوگ ایسے ہیں کہ اچھا اتنے دن سے ناراضگی تو تھی، اب اس کے گھر میں اس کا بیٹا مر گیا یا اس کی بیٹی مر گئی یا اس کی بہو کسی کا کچھ ہو گیا تو انہیں فون کر کے نہیں بلائے نا، اب ہم کیسے جائیں گے جنازے میں؟ جب پوچھنے والے پوچھتے کہ بھائی تمہارے بھائی کے گھر میں، تمہاری بہن کے گھر میں جنازہ ہے، آپ نہیں جاتے؟ نہیں، انہوں ہم کو نہیں بتائے، وہ مر گیا، اس کے گھر میں غم ہے، اس کے گھر میں پریشانی ہے، وہ کال کر کے تم کو بولے گا کہ ہاں بھائی میرا بیٹا مر گیا، آؤ بول کے بولے گا۔ اللہ اکبر! یہ انانیت آج اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ نہیں وہ مجھے کال نہیں کرا، وہ مجھے نہیں بلایا، میں اس کے گھر میں کیسے جاؤں؟ ٹھیک ہے، یہ حالات ہے۔ تو بہرحال تیسری چیز، خاندان میں محبت پیدا ہوتی، رشتوں کو جوڑنے کا فائدہ، خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا نسب معلوم کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے گھر والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ترمذی کی یہ روایت، صلہ رحمی کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب کو معلوم کرو۔ آج اگر ہم حالات دیکھیں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے اپنے خاندان کے بارے میں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے میرے ماموں، میرے چچا، میرے پھوپھی، میری خالہ کہاں رہتی ہے۔ کئی بچے ایسے ہیں ان کی کتنی خالائیں ہیں نہیں معلوم، کئی بچے آج ایسے ہیں جن کو پھوپھیاں کتنی ہیں نہیں معلوم، وہ کہاں رہتے نہیں معلوم، ان کے لڑکے کتنے، ان کے بچے کتنے، بچیاں کتنی، وہ کہاں رہتے، کیا کرتے، یہ تک نہیں معلوم کئی بچوں کو۔ آج
ایسی حالات ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب کو معلوم کرو. ٹھیک ہے, آج صرف محبت یا تو مالداروں سے یا نہیں تو بزنس پارٹنر سے ہی محبت ہوتی ہے. آج خونی رشتوں سے وہ محبت نہیں رہی جتنی, نہیں بھائی میرا بازو کا کیا ہے, بازو کی دکان والے ہیں, یہ میرے بزنس پارٹنر ہے, ان کے ساتھ ایسی محبت کے سگے بھائی سے بھی اتنی محبت نہیں رہتی, وہ اس سے کرتے ہیں. محبت کرو اچھی بات ہے, لیکن اس کی محبت میں سگے بھائی اور سگے بہنوں کو دور کر لینا یہ بہت بڑی غلط بات ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. آج محبت اور رشتہ داروں سے جو حسن سلوک کرنے کا معاملہ آیا, یہ تمام چیزیں صرف پیسوں کو دیکھ کر ہوتی ہے. آج انسان کو دیکھ کر نہیں ہوتی. کیا سوچتا ہے کہ اچھا وہ کون آیا, آج یہ نہیں دیکھا جاتا, آج وہ کیسا آیا یہ دیکھا جاتا. کیا پہن کے آیا, کون سی گاڑی پہ آیا, کس جگہ سے آیا, یہ دیکھا جاتا ہے. یہ ماموں آیا یا خالہ آئی یا چاچا آئے یا پھوپھی آئی, یہ نہیں دیکھا جاتا. آنے والا کیسا آیا, اچھا وہ ایسے کپڑوں میں آیا, اچھا وہ اتنے زیورات پہن کے آئے, وہ بائک پہ آئے, وہ کار پہ آئے. الگ الگ حساب سے ان کی عزت کی جاتی. جو جیسا آیا اس کی ویسی عزت کی جاتی ہے. افسوس اس بات کی ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے قریبی تائرے چچیرے جو بھائی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, اگر وہ گاؤں میں رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں رہتے ہیں, تو ان لوگوں سے بھی محبت نہیں کرتے. نہیں بھائی ہم شہر میں رہتے ہیں, وہ گاؤں والے ان سے محبت نہیں ہوگی, ان سے رشتہ نہیں ہوگا, وہ غریب ہے بھی نہیں. ارے غریبی کو معیار دیکھتے ہیں آج رشتہ داروں میں, کون غریب ہے, کون گاؤں میں رہتا, اس کی رہنے کی جگہ, وہ چلانے کی گاڑی, وہ پہننے کے کپڑے, اس کی عزت دلاتی ہیں آج. بلکہ آج رنگ اور کلر دیکھ کر بھی محبت ہوتی ہے. صرف کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے, کبھی ان کو فنکشن میں, ان کو شادیوں میں, اگر اپنے گھروں میں کبھی بلانا بھی ہوتا ہے, اگر وہ آ گئے تو ان لوگوں کو اپنے معیار کے جو پہلے سے دوستی جن کے ساتھ ہوئی ہے, ان کو ان کے ساتھ ملاقات کرانے کو شرم آتی ہے. نہیں بھائی ان کا رنگ کا الگ ہے, انہوں کالے ہیں, ہم جیسے ہمارے دوستوں میں اگر انہوں آ گئے تو میری بھی عزت ہوتی. نعوذ باللہ. ایسے حالات ہے, یہ رشتہ داروں سے دوری بڑھتے جا رہی ہے. آج ایسے حالات ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. اکثر یا تو ان لوگوں کو جو غریب ہے یا جو گاؤں اور دیہاتوں میں ہے, یا پھر ان کا کلر ہم سے میچ نہیں ہوتا, ایسے لوگ ہیں ان کو پہلے تو اپنی دعوتوں میں بلایا ہی نہیں جاتا. اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو بلاتے ہی نہیں, نہیں بھائی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو, ان کو کیا انویٹیشن دینے کا, ان کو کیا بلانے کا, ہمارے گھروں میں بلاتے نہیں. اور اگر کوئی بلانے والے بھی ہے اور بلاتے بھی ہے تو ان کو اس لیے بلاتے ہیں کہ نہیں بھائی اگر وہ ہمارے فنکشن میں آئیں گے تو گھر کا کام پورا کر لیتے. وہ لوگ ان کو گھر کے کام کے لیے, صاف صفائی کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں اپنے رشتہ دار کو. اور یہ لوگ ان کے گھروں میں جاتے بھی نہیں. جو غریب ہے, جو گاؤں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں, ان کے گھروں میں یہ کبھی جاتے نہیں. اور اگر کبھی مجبوراً جانا پڑا تو ان کے گھر میں کھاتے نہیں. ایسے لوگ ہیں آج. اس کو تھوڑی بہت کیا ہے اس کے کاروبار میں برکت ہو گئی, یہ کیا اچھی گاڑی خرید لیا, اچھا بنگلہ بن لیا, اچھا گھر بنا لیا, تو وہ اپنے سگے رشتہ داروں کے گھروں کو جانا پسند نہیں کرتا. اگر کبھی گیا تو ان کے گھر کا کھانا پسند نہیں کرتا. نہیں بھائی ہم بولتا نہیں زبان سے, لیکن کوئی بہانہ بنا دیتا. نہیں, اگر وہ محبت میں کوئی چائے بھی لا کے دے نا تو وہ صرف ایکٹنگ کرتے ہوئے چائے پینے کی اس طرح کرتے, اگر کوئی نہیں دیکھے تو پھینک دے کے پھر وہاں چائے کی کپ رکھ دے کے چلے جانے والے لوگ ہیں. آج سگے اپنے خاندانی سگے اور قریبی رشتہ داروں کے گھر میں چائے پینا پسند نہیں, ان کے گھر کا ان کے ہاتھوں سے بنایا ہوا کھانا پسند نہیں. اگر وہ لا کے دیے تو ان کے ہاتھوں کا پانی بھی نہیں پیتے, کوئی بہانہ بنا کے یا تو بازو میں رکھ دیتے یا نہیں تو پھینک کے چلے جاتے. اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ رشتہ داروں سے دوری, آج ہمارے حالات ایسے بڑھتے جا رہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اپنے نسب کو معلوم کرو, خاندان والوں سے محبت کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی, لیکن آج ہمارے حالات ایسے ہیں. تو بہرحال چوتھی فضیلت رشتہ داروں کو جوڑنے کی فضیلت میں سے, رشتوں کو جوڑنے اور صلہ رحمی کرنے کی فضیلت میں سے چوتھی یہ ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صحیح بخاری کی روایت.
کیا ایمان کی علامت بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایمان ہے حقیقت میں اللہ پر، اگر تجھے ایمان ہے قیامت کے دن پر، اگر تجھے ایمان ہے تو سچی محبت کرتا ہے اللہ سے، اگر تو سچا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ رکھے، رشتوں کو جوڑ کے رکھے. یہ ایمان کی علامت ہے. پانچویں چیز، رشتوں کو جوڑنے کا پانچواں فائدہ، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے. اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز پڑھتا رہ، اور زکوٰۃ دیتے رہ، اور صلہ رحمی کر. صحیح بخاری کی روایت. کیا ہوا؟ کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ جنت میں جانے والا عمل بتائیے. جب یہ سوال ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حدیث میں، ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز 5 ٹائم کی پڑھتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، یہ عمل تو جب کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت میں جگہ بنا دے گا. بولے رشتوں کو جوڑنے سے جنت میں جگہ ملے گی. آج ہم صرف دنیا کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے اس لیے رشتوں کو توڑ رہے ہیں. رشتوں کو جوڑنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیسے؟ دیکھیے، یہ واقعہ ہم لوگ کئی مرتبہ سنے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ یہ کب نازل ہوئی آیت؟ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تھی، اور ان تہمت لگانے والے لوگوں میں جو منافق تھے، ان منافقون میں ایک ایسے آدمی بھی شامل ہو گئے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، یعنی چچیرے بھائی تھے ان کے. وہ کیا کرے؟ حالانکہ وہ غریب تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینہ ان کا گھر کا راشن بھی دیتے تھے، ہر مہینہ اس غریب رشتہ دار کو ہر مہینہ خرچہ بھی دے رہے. لیکن وہ آدمی جو عائشہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی، ان تہمت لگانے والے منافقوں میں وہ بھی شامل ہو گئے. یعنی وہ بھی کہنے لگے، ہاں بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی. اب ایک باپ پر کیا گزرتی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس غریب رشتہ دار کو مہینہ مہینہ خرچہ دے رہے، لیکن خود ان کی بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں وہ آدمی شامل ہو گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. غصہ آنے کے بعد نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ مار پیٹ، کچھ بھی نہیں کرے. صرف اتنا بولے کہ دل ہی دل میں، ہر مہینہ جو میں خرچہ دیتا تھا، اے اللہ آج یہ جو میرا رشتہ دار میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گیا، آج کے بعد میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا. صرف اتنا بولے کہ میں آج کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا. جو خیرات، جو صدقات دیتا تھا، جو ہیلپ کرتا تھا، مدد کرتا تھا، آج کے بعد نہیں کروں گا. بس اتنا بولنا تھا. اللہ تعالیٰ سن لیا. اللہ تعالیٰ آسمان سے یہ آیت نازل کرا، اے ابو بکر، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ یعنی تم اتنی سی بات پر اپنے رشتہ دار کو کیا ہر مہینہ راشن دینا بند کرنے کی بات کرے؟ اگر تم اپنے رشتہ دار کو معاف کرو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائے؟ فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کیوں نہیں، اے اللہ کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اپنے رشتہ دار کو معاف کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا. کیا ہوا؟ ہم اپنے رشتہ داروں کے غلطیوں کو، گناہوں کو، ان کی زیادتیوں کو اگر درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اس کے بدلے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم کیا گناہ نہیں کرتے؟ ہمارے ساتھ کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے غلطیاں ہوتی ہیں. ہمارے گناہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرے. اگر اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح پکڑنے لگ جائے نا، جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کو پکڑتے ہیں،
وہ بات ایک بات تو نے کیوں کہی, فلاں وقت ایسا کیوں ہوا, فلاں وقت یہ کرے تم, فلاں وقت یہ بولے. صرف باتوں کو پکڑ کے ہم جھگڑا کرتے ہیں. اللہ بھی اگر اسی طرح ہم کو پکڑنے لگ جائے, فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا, فلاں وقت تو نے یہ غلطی کیا, اس پر یہ پکڑ, اس پر یہ پکڑ, تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اس آیت میں, تم اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح فضیلتوں میں اگر ہم دیکھیں گے, رشتہ داروں کو یعنی صلہ رحمی کرنے کا, رشتوں کو جوڑنے کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیتا, دوگنا اجر دیتا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسکین پر صدقہ تو صدقہ ہے, اور رشتہ دار پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. ترمذی اور نسائی میں روایت موجود ہے. یعنی اگر تم کسی کو صدقہ کر رہے ہو, کسی کو خیرات دینا چاہ رہے, کسی غریب کو آپ اگر ایک 10 روپے دے دیے مثال کے طور پر, اگر غریب کو دیے تو وہ صدقہ ہے, اس کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن وہی اگر غریب رشتہ دار کو دیے تو ایک تو صدقے کا بھی ثواب ملتا, دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا. 2 اجر ملیں گے اپنے غریب رشتہ داروں کو صدقہ کرنے سے. تو کئی لوگ سوال کرتے نہیں, ہمارے غریب ہے رشتہ دار, ہمارے خالہ ہے, خالہ کے بیٹے ہے, پھوپھی ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے معاملے میں بھی کئی سوال آتے ہیں, کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں, غریب رشتہ دار جو قرضوں میں ڈوبا ہے, جو پریشانیوں میں ہے, ان کو ڈھونڈ کر دیجئے. آج ہماری حالت ایسی ہے, ہمارا پڑوسی ہے یا نہیں تو ہمارے گھر کا, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, چھوٹا بھائی بڑا بھائی, اب اپنے بھائی کے گھر میں غریبی ہے, پریشانی ہے, اس کو نہیں دیتا, لیکن دوسروں کو تو پھر کیا ہے, دینے کے لیے ڈھونڈتے پھرتا ہے. ایسے حالات سے ہم لوگوں کو نکلنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال 8واں فائدہ کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کی 8ویں فضیلت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. فائدہ کیا ہے؟ ایک فرشتہ, اس کے ذریعے سے اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ہماری مدد کے لیے لگا دیتا. کیسے؟ اب حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں, لیکن وہ میرے ساتھ خطا رحمی کرتے ہیں. یعنی میں رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں, وہ توڑنا چاہتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. میں ان کو معاف کرتا ہوں لیکن وہ جاہلوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں. تو کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اگر تیری باتوں میں سچا ہے تو تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے, یعنی وہ جہنم کی انگار بھر رہے ہیں, یعنی وہ رشتہ توڑ رہے, اس کا مطلب وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر تو ہمیشہ اسی طرح کرتا رہے گا, اللہ تیرے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتے کو لگا دے گا تیری مدد کے لیے. صحیح مسلم کی روایت. بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے, ہاں ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں, ہم سے بدسلوکی کرتے ہیں, ہم ملانا چاہتے, وہ کیا ہے توڑنا چاہتے ہیں. ہم اچھی بات کرتے ہیں, ہم سلام کرتے, لیکن وہ ہم کو کیا ہے جھڑکیاں دیتے, سلام نہیں کرتے. ہمارے گھر میں ہمیشہ آئے تو لڑائی جھگڑے شروع کرتے ہیں, بہت ساری ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسی. تو کیا اب ہم کیا کریں؟ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث واضح ہے, اگر کوئی تمہارا رشتہ دار تم سے ایسی بدسلوکی کر رہا ہے لیکن تم ان کے تعلق سے کبھی دل میں برا نہیں جانتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, اس کے بدلے میں اللہ تمہاری مدد کے لیے ایک فرشتے کو ہمیشہ رکھ دے گا. فرشتہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا ایک مدد کرتے ہوئے. تو بہرحال یہ 8ویں فضیلت ہے رشتوں کو جوڑنے کی. تو اب ہم لوگ کچھ قرآن کی آیتوں کو بھی اگر دیکھیں گے, اللہ تعالی رشتوں کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 1, یا ایھا الذین, سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں, اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے تم مانگتے ہو, اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو.
رشتے ناتے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ کا حکم ہے رشتے ناتے نہیں توڑنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 36 بھی اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت داروں اور ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہے، یعنی غلام اور کنیز۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لمبی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بتا دی کہ ان سب کے ساتھ احسان کرو، ان سب کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ تو بہرحال سورہ نحل کی آیت نمبر 90 بھی اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا حکم دیتا، بھلائی کا حکم دیتا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ تو بہرحال اتنی چیزیں، اتنی حدیثیں ہم لوگوں کو معلوم ہو گئی ہے، رشتوں کو جوڑنے کا فائدہ بھی معلوم ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھیں۔ اب ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جو بڑی اہم ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند خصلتوں کی وصیت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا میں اس کی طرف نہ دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ تم اس کی طرف نہ دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہے، لیکن تم اس کی طرف دیکھو جو تم سے چھوٹا ہے۔ یعنی ہمیشہ نظر ان لوگوں کی طرف نہیں رہنا، مالداروں کی طرف ہی نہیں رہنا، ہمیشہ نظر تم سے جو چھوٹے ہیں ان کی طرف بھی نظر رکھو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین سے محبت کرو، غریب لوگوں سے، مسکینوں سے محبت کرو۔ حالانکہ آج ہماری محبت صرف امیروں سے ہی کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے قریب رہو، مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہو، اور صلہ رحمی کرتے رہو، چاہے تمہارے رشتہ دار تم سے منہ کیوں نہ موڑ لے۔ رشتہ دار منہ موڑتے جائیں گے لیکن تو تیرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہنا، اور اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ تم دین کا کام کر رہے ہیں، دین سیکھنے جا رہے یا دین سکھانے جا رہے یا پھر دین پر عمل کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ملامت کرنے والے، تانے دینے والے، باتیں بولنے والے، ہاں بہت ساری چیزیں اگر تم قرآن و سنت پہ عمل کرنے لگو اس وقت بہت ساری تکلیفیں دینے والے بہت سارے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملے میں کوئی کچھ بھی بولے اس کی پرواہ نہیں کرنا، ملامت کی پرواہ نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح کیا ہے؟ حق بات کہتے رہنا چاہے وہ کڑوی لگے کسی کو، حق بات ہمیشہ بولتے رہنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بات بولتے رہنا چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہنا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ طبرانی کی روایت، ابن حبان میں بھی یہ روایت ہے۔ لا حول ولا قوت زیادہ سے زیادہ پڑھو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ اتنی ساری وصیتیں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر ہم لوگوں کو بھی کیا ہے؟ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب صلہ رحمی کہتے کس کو ہے؟ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی وہ ہے جس سے خطا رحمی کی جائے تو بھی وہ صلہ رحمی کرے۔
صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. مطلب وہ بلائے تو میں بلاؤں گا, وہ مدد کرے تو میں مدد کروں گا, وہ آئے تو میں آؤں گا, وہ فون کرے تو میں کروں گا. کیوں میں ہی ہمیشہ بات کروں, کیوں میں ہی اس طرح کروں؟ نہیں. اگر وہ صلہ رحمی نہیں کر رہے تو ہم خود صلہ رحمی کرنا, یہ ہے صلہ رحمی. رشتہ دار رشتہ نہیں نبھا رہے, دور بھاگ رہے, تب بھی ان لوگوں سے ہم رشتہ نبھانے کی کوشش کرنا, رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنا, ان کو قریب کرنے کی کوشش کرنا, یہ ہے صلہ رحمی. اسے صلہ رحمی کہتے ہیں. تو بہرحال اب خطا رحمی کرنے کے نقصانات کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے. یعنی صلہ رحمی کے فائدے بھی معلوم ہو گئے. اب رشتوں کو توڑنے کے نقصانات کیا ہے یہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. سب سے پہلی چیز, اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر جو خطا رحمی کرتا ہے. کیا ہے اس آیت کا ترجمہ؟ جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں, اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ تعالیٰ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑتے نہیں, توڑتے ہیں. اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے. تو رشتوں کو توڑنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. پھر اسی طرح دوسرا نقصان جو رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جنت سے محروم ہو جاتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطا رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. صحیح بخاری کی روایت. خطا رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ خطا رحمی کرنے سے, رشتوں کو توڑنے سے اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اس کو. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغاوت اور خطا رحمی ایسے گناہ ہے جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے. بغاوت اور خطا رحمی یعنی رشتوں کو توڑنا, یہ دو ایسے گناہ ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے, اور آخرت کی سزا تو اس کے علاوہ ہے. ترمذی کی روایت. تو رشتوں کو توڑنے سے اس کی سزا ہم کو دنیا میں ہی ملتی. وہ کون سی شکل میں ملتی ہم کو نہیں معلوم. پریشانیاں, بیماریاں, تکلیفیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی دیتا جو جان بوجھ کر رشتوں کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح چوتھا نقصان, اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اعمال ہر جمعرات کو اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا, ایک شرک کرنے والا اور دوسرا جو لوگ دونوں آپس میں لڑ لیتے ہیں, جھگڑ لیتے ہیں, اور جتنے دن وہ لوگ ناراض رہتے ہیں اتنے دنوں تک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں. یہ حدیث مسند احمد کی ہے. کیا معلوم؟ شرک کرنے والے کی عمل کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا. اسی طرح جو ناراض ہو کے اپنے رشتہ دار سے ایک دوسرے کے ساتھ جتنے دن وہ بات نہیں کریں گے اتنے دنوں تک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال قبول نہیں کرتا. کتنا خطرناک یہ نقصان ہوتا ہے, اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال اب یہ تھا ایک حصہ میرے عنوان کا. کیا سمجھ میں آیا اتنی دیر؟ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے, رشتہ داروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا معلوم ہوا, رشتہ داروں کو یعنی رشتوں کو جوڑنے کا فائدہ کیا ہے, فضیلت کیا ہے یہ معلوم ہوا, اور رشتوں کو توڑنے کا نقصان کیا ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہوا. ٹھیک ہے. اب اتنی چیزیں معلوم ہونے کے بعد اب ایک دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. رشتوں کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے اور رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ یہ دو حصے بڑے اہم ہیں, اللہ کے لیے غور کرنا. رشتے آج ٹوٹتے کیوں ہیں, کیوں رشتے توڑتے ہیں ہم لوگ, یا دوسرے جو بھی آج رشتہ ٹوٹتا ہے یہ کیوں ٹوٹتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ایک کر کے آپ لوگ بھی بولتے جانا. ابھی میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں رشتہ کیوں ٹوٹتا؟ پہلی چیز بولیے. پیسوں کی وجہ سے. بولیے کوئی چیز آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ بولیے. ٹھیک ہے. پہلی چیز پیسوں کی وجہ سے رشتہ ٹوٹتا, اور دوسری چیز غریب ہے اس لیے رشتہ توڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز مجھے سلام نہیں کرے اس لیے بھی رشتہ ٹوٹتا, مجھے دعوت میں نہیں بلائے اس لیے بھی رشتہ ٹوٹتا, اور میری عزت نہیں کرے اس لیے بھی رشتہ توڑ دیتے ہیں, ہے نا. مجھے دعوت میں نہیں بلائے اس لیے بھی رشتہ ٹوٹتا, اور میں دعوت میں گئے تو میری عزت نہیں کرے
اس لیے بھی رشتہ ٹوٹتا. میرے سے لوگ جلتے ہیں اس لیے بھی رشتہ ٹوٹتا. میرے اوپر حسد کرتے ہیں اس لیے بھی رشتہ ٹوٹتا. اور میرے اوپر جادو کرے اس لیے بھی رشتہ ٹوٹتا. ایسا بھی ہوتا نا ایک گمان. ہاں اور کیا کیا ریزنس ہے؟ دعوت میں نہیں گئے تو بھی رشتہ ٹوٹتا. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اب آپ گنا رہے تھے کیا رشتہ کیوں ٹوٹتا ہے. یہ سب چیزیں گناتے وقت آپ کے سامنے کچھ چہرے سامنے آئے؟ جی آئے. اچھا, ان چہروں میں آپ کا چہرہ بھی تھا؟ نہیں تھا. اس میں آپ کا نہیں تھا. یہ سب کون کرتے ہیں؟ دوسرے کرتے ہیں. میں نہیں ایسا کرتا ہے نا. اب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ سب یہی سوچیں گے, اگر یہاں ہزاروں کی پبلک بھی رہیں سب لوگ جواب دیں گے, یہ ہے نا, سب لوگ جواب دیں گے ہاں رشتہ دار حسد کرتے ہیں, جلتے, یہ کرتے وہ کرتے, اس لیے رشتہ ٹوٹتا ہے. لیکن وہ سب چہروں میں ہمارا چہرہ نہیں نظر آتا, باقی سب کا چہرہ نظر آتا ہے نا. رشتے ٹوٹنے کے یہ وجوہات ہے, یہ پوری لسٹ میں ہمارا چہرہ ہی نہیں ہے. اب غور کرنا اس بات پر کہ رشتوں کو جوڑا کیسے جاتا, رشتوں کو اب توڑنے کے وجوہات کیسے ٹوٹتے ہیں یہ ہم کو معلوم ہو گیا. تو رشتے جڑتے بھی کیسے یہ بھی ہم کو معلوم ہونا. تو پہلی چیز رشتے کیسے جوڑ سکتے ہیں, ہم اپنی غلطی کو مان لینا. پہلی چیز 15 اہم باتیں میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. 15 چیزیں رکھوں گا, رشتوں کو جوڑنے کے 15 طریقے رکھوں گا. اللہ کے لیے غور کرنا. جب ان پر ہم عمل کریں گے تو آپس میں انشاءاللہ ہمارے رشتے ٹوٹیں گے نہیں بلکہ جڑیں گے, انشاءاللہ مضبوط ہوں گے. پہلی چیز میں کیا بولا؟ رشتوں کو جوڑنے کا پہلا طریقہ اپنی غلطی کو مان لینا. اب ہم لوگ جب رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں گنا رہے تو ہمارے سامنے کچھ تصویریں آئی, کچھ امیجز آئے, اس میں ہماری تصویر نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم غلطی نہیں کرتے. ہر آدمی یہی سوچتا کہ میں غلطی نہیں کرتا, باقی میرا رشتہ دار غلط تھا, انہوں غلط تھے, انہوں ایسا کرے, انہوں ایسا کرے, لیکن میں کچھ بھی نہیں کرا. تو نہیں, اپنی غلطی مان لینا, اس سے ٹوٹنے والا رشتہ بھی جڑتا ہے. آج اکثر میاں بیوی کے رشتے ٹوٹتے ہیں, ساس بہو کے درمیان رشتے ٹوٹتے ہیں, بھائی بہنوں کے درمیان رشتے ٹوٹتے ہیں. یہ تمام رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اپنی غلطی کو نہیں ماننے کی وجہ سے. بہت بڑا ریزن ہے یہ رشتے ٹوٹنے کا. اور رشتے جوڑنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو مان لینا. آپ ہی غلط ہے ہمیشہ یہ نہیں بولنا, اور اپنی انانیت میں نہیں رہنا. جیسا کہ اصل میں اپنی غلطی ماننے سے رکاوٹ جو بنتی ہے وہ اپنی انا ہوتی ہے, اپنی انانیت ہوتی ہے. کس چیز کی؟ کسی کو پیسے کی وجہ سے انانیت ہوتی ہے, کسی کو خاندان کی وجہ سے انانیت ہوتی ہے, کسی کو خوبصورتی پر انانیت ہوتی ہے, کسی کو اپنی ڈگریوں پر, اپنی صلاحیتوں اور اپنے پڑھائی پر انانیت ہوتی ہے. کس چیز کی؟ میں اتنی پڑھی لکھی ہوں, میں تمہاری بات مانوں کیا؟ ساس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, شوہر اگر کم پڑھا لکھا ہے, بیوی یہ بولے کہ میں پڑھی لکھی ہوں, میں اپنی انا کو کیسے کچھ لوں, میں کیوں معافی مانگوں, میں کیوں جھکوں, میں کیوں تمہاری بات مانوں, میں فلاں خاندان کی ہوں, میں اپنی حیثیت میں رہوں گی. میں اپنی غلطی نہیں مانوں گی, تمہاری ہی غلطی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو اپنی انا کو جب ہم ختم کریں گے تو رشتے جڑتے ہیں. ہم یہ بولتے کہ ہماری غلطی نہیں, باقی سب کی غلطی ہے. لیکن اگر آپ قرآن نکال کر دیکھیں گے, اچھا ہم صرف لوگوں سے ہی نہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے بھی یہی کہتے کہ اللہ میری غلطی نہیں ہے, تیری غلطی ہے. اللہ سے بولتے ہم یہ بات. کیسے؟ جب ہمارے اوپر کبھی مشکل آئی, پریشانی آئی, تکلیف آئی, بیماری آئی, ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ میں کیا غلط کرا, میرے گھر میں مشکل دیا تو, میرے گھر میں پریشانی آئی, میرا ہی بچہ بیمار ہوا, میرے گھر میں تکلیف, میرے کاروبار نہیں چل رہے, اللہ میں کیا غلط کرا. اللہ میرے پڑوسی میں کتنے ایسے غلط کرنے والے ہیں, شراب پینے والے, سود خور ہے, غلط کام کرنے والے ہیں, اتنے لوگ ہیں, اللہ ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ لوگ خوش رہ رہے, اللہ تو میرے کچھ یہ مصیبت میں کیوں ڈالا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں بیٹھ کے بات بھی کرتے نا, دیکھو جی اتنے لوگ ہیں ان کے گھر میں کوئی مصیبت نہیں, لیکن اللہ میرے اوپر ہی مصیبتیں ڈال رہا. مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ سے شکوا کر رہے, اللہ میں غلط نہیں ہوں, میرے گھر میں ہی تو مصیبت کیوں دے رہا. اس کا مطلب اللہ تو غلط ہے اصل میں, نعوذ باللہ. اللہ میں اچھا, میں نماز پڑھنے والا, میں نیک ہوں, میرے گھر میں ہی تو مصیبت ڈال کے تو غلط کام کرا, یہ بول رہے نعوذ باللہ.
حالانکہ ہمیں بولنا کیا چاہیے تھا؟ قرآن ہمیں کیا سکھاتا؟ قرآن سکھاتا اگر نکال کر دیکھتے آدم علیہ السلام کا واقعہ، آپ نکال کر دیکھتے یونس علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں جا کے جو دعا کرے کیا بولے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، انت سبحانک تو پاک ہے، اللہ تیری غلطی کچھ بھی نہیں، اللہ انی کنت من الظالمین، اللہ میں غلط ہوں، اللہ میں ظالم ہوں۔ حالانکہ نبی ہے، بول سکتے تھے اللہ میں کیا غلط کرا، نہیں بولے، اپنی غلطی مان لی، اللہ میں غلط ہوں، تو پاک ہے، تیرے سے غلطی نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام بھی کیا دعا کرے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا، میں ظلم کر لیا اپنے نفس پر، اگر تو نہیں معاف کرے گا اللہ، تو اگر درگزر نہیں کرے گا تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ۔ یعنی اپنی غلطی مان لینا یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور لوگوں کو بھی پسند آتا۔ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، یہ بات یاد رکھو اچھی طرح، شادی شدہ زندگی میں خاص طور سے لڑائی جھگڑے رشتوں کو کٹنے سے اگر آپ روکنا چاہتے ہو، آپ کے گھر کو خوشگوار گھر بنانا چاہتے ہو، چاہے شوہر کے ساتھ معاملہ ہو رہا، ساس کے ساتھ معاملہ ہو رہا، سسر کے ساتھ معاملہ ہو رہا، جو بھی ہے ٹھیک ہے، آپ کی غلطی نہیں بھی ہے مان لو، ٹھیک ہے جی میری ہی غلطی ہے، غلطی ہو گئی تب بھی مان لو، نہیں غصے میں ہے، جھگڑا بڑھ رہا، اس جھگڑے کو روکنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سامنے والا نہیں سمجھتا، ضد میں آ گیا، غصے میں آ گیا، بولو ہاں ٹھیک ہے جی اوکے میری ہی غلطی، ہوگا ختم۔ جب یہ بولیں گے نا نہیں میری کہاں غلطی ہے، میری نہیں ہوتی غلطی، میں نہیں مانوں گی بات، تو پھر وہاں پر بات بڑھتی ہے۔ تو رشتوں کو جوڑنے کا پہلا طریقہ انا کو ختم کر کے اپنی غلطی کو مان لینا۔ دوسرا طریقہ رشتوں کو جوڑنے کا دوسرا طریقہ سلام کو عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا، یعنی زبان سے جو بھی الفاظ نکالیں گے اچھی گفتگو نکالنا ہے، سلام کرنا۔ اچھی گفتگو میں ایک چیز سلام ہے، جیسا کہ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے، کب تک؟ جب تک کہ تم ایمان والے نہیں بنتے، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بنیں گے جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، اور آپس میں محبت بڑھانے والی چیز سلام کو عام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرو، سلام کرے تو محبت بڑھتی، یہ محبت ایمان کی علامت، یہ ایمان تمہیں جنت میں لے جاتی۔ تو کیا کرنا؟ سلام کرنا۔ کوئی بھی غصے میں بھی ہے نا، ہمیشہ کبھی غصے میں آ گیا کوئی، یا کوئی ناراض ہے، کوئی ایک دن بات نہیں کرا، صبح اٹھ کے سلام کرو اس کو، کچھ بھی نہیں صرف سلام کرو۔ ناراض ہو گیا رشتہ دار، اس کو کال کر کے السلام علیکم بولو، کال ریسیو نہیں کر رہا صرف ٹیکسٹ میسج کر کے چھوڑ دو، واٹس ایپ پہ میسج کرو السلام علیکم السلام، وہ جواب نہیں دیا ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، بار بار کرتے رہو، روزانہ کرتے رہو، انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کچھ دنوں کے بعد اس کا جواب بھی آئے گا، پھر وہ بات کرنا بھی شروع کرے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ آج میاں بیوی ناراض ہو کے ایک دوسرے کے گھر میں چلے جاتے، یعنی شوہر اپنے گھر میں ہے، بیوی میکے میں چلے گئی، اپنے ماں کے گھر کو جا کے بیٹھی، سالہ سال بات نہیں کرتے، بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بیچ میں کچھ دشمن ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لڑکی کے لیے ماں کی شکل میں دشمن ہوتا ہے، لڑکے کے لیے ماں باپ کی شکل میں یا بھائی کی شکل میں کوئی تو ہوتا ہے، گھر والے ہی میاں بیوی حالانکہ ملنا چاہتے، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات کرنے نہیں دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کے گھروں میں کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، لڑکا خود کچھ دنوں کے بعد آج مجبور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے آخر میں جا کے وہ خود اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا تو گیٹ کے پاس ہی اسے روک دیا جاتا، نہیں 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 نہیں، ایسے کیسے بات کریں گے ہماری بچی سے، تم کیسا بولے ہمارے بچی کو یہ بات، ایسا کرتے ویسا کرتے، جاؤ تمہارے اماں کو بلا کے لا جاؤ، جاؤ چار آدمیوں کو بٹھا کے لاؤ، جب تک پنچایت نہیں ہوگی گھر میں اس وقت تک ہم ہماری بچی سے بات نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس بات پر سلام کرو، اچھی بات کرو، یہ سلام کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جتنے رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں ان کو صرف سلام بھیجتے رہو، بس سلام کرتے رہو بار بار، ایک بار نہیں دیں گے آپ کو جواب، دوسری مرتبہ نہیں دیں گے، تیسری مرتبہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، وہ جواب دیں گے، پھر وہ سلام سے بات شروع ہوتی ہے، اچھی بات کرو، میٹھی بات کرو، انشاءاللہ رشتے جڑتے ہیں اس سے۔
ٹھیک ہے نا. ٹوٹے ہوئے رشتے بھی جڑتے ہیں. اچھی گفتگو ہمیشہ زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکالیں گے, اپنے رشتہ داروں سے بات کریں گے, اس وقت اچھی گفتگو کرنا. فنکشن ہال میں ملے جی, دیکھو ناراضگی بھی, رشتہ ٹوٹتا بھی ہے چھوٹے سے لفظ سے, چھوٹی سی حرکت سے, اور جڑتا بھی اسی سے انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے. ایک آدمی آیا بھائی, ایک عورت آئی ہے, ایک آدمی آیا, ایک رشتہ دار آیا, اس کو دیکھ کے اگر کوئی منہ پھیر لیا, ہو گیا کیا؟ اس کو دیکھ کے آپ منہ پھیر لیے, وہ دیکھ لیا, اچھا میں آنے سے پہلے مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیے, اچھا ٹھیک ہے, اب میں بھی کیوں سلام کروں, ہوگی نا بات. اگر کیا جاتا وہ آ گیا قریب, اس کو آپ خود آگے بڑھ کے سلام کرتے, وہ بھی سلام کرنا چاہتا ہے, آپ بھی سلام کرنا چاہ رہے, دونوں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہتے ہیں, جا کے سلام کرے, اچھی گفتگو, مسکراہٹ سجا کے السلام علیکم ہاتھ ملائے, کتنی محبت بڑھتی. اگر اس کو دیکھ کے وہی سلام کرنے کی بجائے اگر منہ پھیر لیے, دیکھ تو انہیں آ کے میرے کو سلام کرتا کہ نہیں کیے, اس لیے منہ پھیر لیتے اصل میں. کیوں؟ دیکھیں گے انہوں کیا کرتے کہ دیکھیں گے. اب انہوں منہ پھیرے سو دیکھ کے, ہاں تم نہیں کرے سو میں کیوں کرنا سلام, بول کے انہوں بھی منہ پھیر لیتے. گیا وہاں پر ختم, رشتہ وہیں پر ختم ہوتا. اللہ کے لیے غور کرنا. تو اس لیے سلام کرنا, اچھی گفتگو کرنا, یہ دوسری چیز ہے رشتوں کو جوڑنے کی. تیسری چیز اور چوتھی, تیسری اور چوتھی ایک ساتھ میں بیان کر رہا ہوں. رشتے کیسے جڑیں گے؟ معافی مانگنا, معاف کرنا, یہ دو چیزیں ہیں, اس سے رشتے جڑ جاتے ہیں. ٹوٹے ہوئے رشتے بھی جڑیں گے. معافی مانگو, اور کوئی معافی مانگ رہا تو اسے معاف کرو. انسان ہے نا, ہم سب انسان ہیں, غلطیاں ہوتی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ نہیں میرے سامنے میری بہو کی کوئی غلطی میں برداشت نہیں کر سکتی, میرا بیٹا ہے تو کوئی غلطی نہیں کرے گا, میرا بھائی ہے تو میں بولے جیسا سنے گا, میرے سے چھوٹے ہیں تو میں بولے جیسا سنیں گے, ان کے ساتھ کوئی غلطی نہیں ہوگی, اگر غلطی ہوئی تو میں ان کو معاف نہیں کروں گی, بات نہیں کروں گی. یہ چیز نہیں ہونا ہے, یاد رکھو. چاہے وہ ساس ہو, چاہے بہو ہو, چاہے نند ہو, جو بھی رشتہ رکھنے والا, میرے ساتھ کوئی غلطی نہیں کرنا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ خود کوئی غلطی نہیں کرے بغیر زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی غلطی نہیں ہوگی, کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوتا. کیوں؟ ہم انسان ہیں. ہمارے باپ آدم سے ہی کچھ غلطی ہو گئی, ہم سے کیوں نہیں ہوگی غلطی؟ انسان ہے تو ضرور غلطی ہوتی. ہاں غلطی نہیں ہوتی فرشتوں کی. اگر کوئی انسان غلطی ہی نہ کرے وہ انسان نہیں ہوتا, پھر وہ تو فرشتہ ہے. اگر انسان ہے تو اس کے ساتھ غلطی ہوتی ضرور. تو غلطی ہونے کے بعد اس کی غلطی کو معاف کرنا, اور غلطی معلوم ہونے کے بعد معافی مانگ لینا. سوری, صرف یہ ایک لفظ, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی, ناراضگی ہو گئی, لڑائی جھگڑا ہو گیا, غصے میں کچھ بولے, حالانکہ غصے میں آنا نہیں ہے, پہلے تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا. پھر بھی اگر کوئی آگے والا غصہ کر رہا ہے, کچھ ہوا گھر میں, کسی کی بھی درمیان میں, فوراً بول دینا ٹھیک ہے سوری, غلطی نہیں بھی ہے ہماری. تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کا طریقہ جیسے سلام کرنا تھا, اسی طرح خاموش رہنا تھا, اسی طرح کیا ہے, سوری بولنا, معاف کر دو بولنا. یہ بھی بڑا اہم, یہ ایک تیر ہے جو ڈائریکٹ جا کے لوگوں کے دلوں میں لگتا ہے. معاف کر دو جی, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, معافی مانگنا. اور دوسری چیز معاف کر دینا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, معافی مانگتے جاؤ, پیراں پکڑتے جاؤ, نہیں میں نہیں معاف کروں گا, میں نہیں معاف کروں گی, پیروں سے لات مار دینا, ڈھکل دینا, یہ کرنا, نعوذ باللہ. یہ انسانی صفت نہیں ہوتی. معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ میرا بندہ, کتنے 99 قتل کرنے والا بندہ بھی ایک مرتبہ توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. پوری زندگی گناہ کرتے 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 مرنے سے پہلے اگر کوئی سچی توبہ کر کے مر گیا, اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ہم انسان ایسے ضد میں, میں کیسے معاف کروں, میں کیوں معاف کروں, انہوں کیسے کیسے باتاں بولے تھے, وہ باتاں پورے میرے دل کو لگے, کیسا نکلتے ہیں میرے باتاں دل میں سے, میں نہیں بھول سکتی, میں نہیں بھلا سکتی, میں نہیں بھلا سکتا. یہ ہماری چیز. حالانکہ بات عجیب ہے, اگر کوئی دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ کے گھر میں یا نہیں تو پڑوسیوں میں یا رشتہ داروں میں کوئی دو لوگ جھگڑا کر رہے ہیں, آپ وہاں پر موجود تھے تو جا کے کیا بولیں گے, ان کو سمجھائیں گے نا, ان کے روکیں گے, ان کو روکتے ہوئے کیا بولیں گے, نہیں جی بھائی معاف کر دو نا, نہیں جی بہن معاف کر دو نا, چھوڑ دو نا, بھلا دو نا. وہ لوگ جھگڑا کر رہے تو آپ جا کے ان کو سمجھاتے, معاف کرو, بھلا دو, چھوڑ دو, ختم کرو, بس کرو. لیکن جب ہمارے ساتھ جھگڑا ہوتا تو میں کیوں معاف کروں, میں کیسے بھلا دوں, میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں, ہے نا. یہ کیسی عجیب بات ہے.
اللہ کے لیے غور کرنا، معافی مانگ لینا، معاف کر دینا، یہ دو چیزیں کرو تو انشاءاللہ ٹوٹے ہوئے رشتے بھی جڑ جائیں گے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، اس پہ غور کرنا۔ دیکھیے میاں بیوی ہے، اگر ایک دن عورت نے اپنے شوہر کے لیے اچھا ناشتہ بنا دیا، اب وہ کاروبار یا جاب کے لیے یا کہیں پر باہر جانے ہی والا ہے، اب وہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے کے بعد وہ جیسے ہی ناشتہ شروع کیا، بیوی آئی اور بولی کہ کیسا ہے؟ شوہر بولا کیا؟ بیوی بولی ناشتہ جی، ناشتہ کیسا ہے؟ شوہر بولا ہاں اچھا ہے، لیکن میری امی جتنا اچھا بناتی اتنا اچھا تو نہیں ہے۔ اگر شوہر یہ بات بول دیا اور چلے گیا وہ اپنے کاروبار پہ، ٹھیک ہے، اب وہ جانے کے بعد بیوی کے دل میں کیا آتا؟ میں صبح 5 بجے اٹھ کر اتنی محنت کرتے ہوئے نیند قربان کر کے ان کے لیے میں ناشتہ بنائی، اور یہ بولے کہ میری امی جتنا اچھا بنائے اتنا اچھا نہیں ہے، تو پھر بیکار ہو گیا میرا ناشتہ بنانا، میری تو کوئی قدر ہی نہیں کرتا، میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس گھر میں، میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، میں اتنا محنت کر کے بھی کچھ فائدہ نہیں رہا۔ اتنی اور کیا کیا باتیں۔ شوہر کتنا لائن بول کے گیا؟ بولیے، ایک لائن بولا اچھا ہے لیکن میری امی جتنا اچھا بنائی اتنا اچھا نہیں، ایک لائن بول کے گیا۔ اس پر یہ خود اب کتنی لائن سوچ لی؟ 10 لائن سوچ لے کے۔ اچھا وہ تو چلے گیا، اب یہ ایک کو 10 بنا کے دماغ میں رکھ لیے، اس کے بعد یہ بات یہیں پر خاموش رہتی؟ نہیں، دل ہلکا کرنا ہے۔ اب دل بھاری ہو گیا، وزن ہو گیا، من کو ہلکا کرنا کیسے؟ اب فون اٹھاؤ، امی کو بات کرو، بہن کو بات کرو، سہیلی کو بات کرو، فون اٹھا کے بولو امی کیا ہوا معلوم ہے جی تمہارے کو؟ صبح میں اتنا محنت کر کے بنائی لیکن میرے شوہر یہ بول کے گئے۔ فرینڈ کو بولے، سہیلی کو بولے، بہن کو بولے، وہاں سے کیا جواب آتا؟ ہاں لوگ ایسے ہی ہیں آج کل۔ کیا ہو گیا؟ اور بڑھ گئی بیماری، اور زیادہ ہو گئی تکلیف۔ اصل میں زخم لگا تھا، اصل میں وہ زخم لگائے ہم خود، عورت خود، حالانکہ شوہر چھوٹی سی بات بول دیا چلے گیا، لیکن وہ زخم خود ہم پیدا کر لیے وہاں پر، اور اس زخم کو پٹی باندھ کر، مرم پٹی کر کے اس کو ختم کرنا تھا۔ ہم کیا کر رہے؟ جو دکھا اس کے سامنے بینڈیڈ کھولتے ہوئے بتا رہے دیکھو مجھے یہاں زخم لگا، جو دکھا اس کے سامنے بتا رہے، اور زخم بڑھا رہے، اور زخم بڑھا رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب وہ شام میں گھر کو آیا، آنے کے بعد یوں بیٹھے، وہ آ کے پوچھا کیا جی موڈ خراب ہے کیا تمہارا؟ اچھا تمہارے کو اتنا بھی نہیں معلوم میرا موڈ کیوں خراب ہوا؟ پھر ایک پریشانی، یعنی سارا دن سوچتے گئے نا، لوگوں کو بول بول کے وہ زخم اور بڑھا کے بیٹھے، اس کو تو معلوم ہی نہیں بیچارہ صبح کیا بول کے گیا، اس کو معلوم ہی نہیں، یاد بھی نہیں ہے، مجھے اتنا بھی نہیں تم کیئر نہیں کرتے، میرا اصل وجہ کیا تھی میری پریشانی کی یہ بھی نہیں معلوم، میرا موڈ کیوں خراب ہوا یہ بھی نہیں معلوم۔ اب بولتے سوری بولو، اب میرا موڈ کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ سوری بولیں گے تو، ٹھیک ہے۔ ہر کام پہ، صرف یہ مثال دے رہا ہوں میں، ہر کام پہ آپ معافی مانگو۔ اصل میں معافی مانگو بھیک مانگتے ہیں، معافی مانگو، معافی مانگو، سوری بولو۔ اب سوری بولے تو پھر رات کا کھانا ملے گا، نہیں تو نہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا تو کیا ہے؟ معافی مانگنا اور معاف کر دینا بھی، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں یہ چیز ہوتی ہے اپنی سوچ سے ہی ہم کیا ہے رشتوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر وہ اسی وقت یہ سوچ لیتی، کم از کم ٹھیک ہے جی وہ ایک لفظ بول دیا، اگر اس وقت یہ سوچ لیتے ٹھیک ہے ان کو ان کی امی کا اچھا لگا ہوں گا، لیکن میں تو پوری محنت کر کے ان کو اچھا کھلانے کی تو کوشش کری نا، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ یہ بول کے اگر خاموش بیٹھ جاتے تو یہ بیماری بڑھتی ہی نہیں۔ اور ایک بات بھی یاد رکھو، دوسروں کو شیئر کرنے سے غم ہلکا ہوتا، غلط بات ہے۔ دوسروں کو بتانے سے غم کم ہوتا، دل ہلکا ہوتا، من ہلکا ہوتا، یہ باتیں غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ دوسروں کو تم جتنا زیادہ بولتے جائیں گے، بتاتے جائیں گے، اتنا زیادہ غم بڑھتا، کیونکہ وہ جو زخم لگا وہ آپ لوگوں کے سامنے بتاتے ہوئے اس کو اور زیادہ بڑھا رہے۔ ہاں لوگوں کے سامنے بتانے سے کب غم ہلکا ہوتا؟ وہ اگر سولوشن پہ بات کریں گے تو غم ہلکا ہوتا، اگر اس پرابلم کا سولوشن نہیں صرف پرابلم پہ آپ بات کرتے جائیں گے تو غم اور بھی بڑھتے جاتا۔ یاد رکھو
اسی لیے اپنا غم، اپنی تکلیف، اپنا ٹینشن ہر آدمی کو بتاتے ہوئے نہیں پھرنا، اور خاص طور سے سب سے پہلے فون اٹھائے کہ امی کو بول دیں گے، بہن کو بول دیں گے، سہیلی کو بول دیں گے، نہیں، کون ہے جو میرے اس پرابلم کا سولوشن بتانے والا ہے، اس کو کال کرنا، میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا، اب میں کیا کروں، مجھے راستہ بتاؤ، کون صحیح راستہ بتاتا، اس کو فون کر کے راستے کی طرف راستہ ڈھونڈنا نکلنے کا۔ لیکن میں ان کو سنا دیا، اب انہوں خاموش بیٹھتے، انہوں ان کا بھی سناتے نا، اچھا تمہارے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، معلوم، اب انہوں ان کا، پھر چاروں بیٹھ کے ایک دوسرے کا سنا لیتے ہوئے چاروں کے زخموں کو بڑا کر لیتے۔ اس سے دل ہلکا نہیں ہوتا، یاد رکھو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 چیزیں، رشتوں کو جوڑنے کے لیے 4 طریقے میں نے بتایا۔ 5واں طریقہ، رشتوں کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ مدد کرنے سے۔ رشتے کیسے جڑتے ہیں؟ مدد کرنا ایک دوسرے کی، چاہے غریب ہے، چاہے کسی کے بچے بیمار ہے، کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی سودی قرضوں میں ہے، کبھی بھی کیسے بھی حالات میں ہے، رشتہ داروں کو ڈھونڈو پہلے۔ آپ اگر امیر ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا، آپ کو جتنی حیثیت دیا، اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ کہیں دور ہے، اس کو دینے سے بہتر آپ کا زکوٰۃ کا رقم، کم از کم آپ کے زکوٰۃ کا ایک 10,000 اماؤنٹ نکلا، آپ کے رشتہ داروں میں دیکھو کون ایسا ہے۔ یہ ہزار روپے بانٹنا نہیں۔ رشتے کیسے مضبوط ہوتے ہیں، رشتے کیسے جڑتے ہیں؟ آپ کے رشتہ دار میں اگر کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایک 50,000 کا کسی کو قرضہ ہے، کسی کا 10,000 کا قرضہ ہے، آپ اپنے زکوٰۃ کا رقم یا 2-4 رشتہ داروں کا زکوٰۃ کا رقم نکال کے ایک رشتہ دار کے اوپر خرچ کرو، تاکہ اس کا قرض کا جو بوجھ ہے وہ اتر جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے، اس کے ہاسپٹل کا خرچہ آپ برداشت کرو۔ کسی کو گھر نہیں ہے، اس کا گھر بنا کے دے دو، کسی کو کاروبار نہیں ہے، اس کا کاروبار لگا کے دے دو۔ ایسا کام کرو، اب وہ مرتے دم تک آپ کو یاد رکھے گا، اب وہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ جب آپ ایسا بڑا کام کریں گے، رشتہ داروں کی مدد کرنا، اس کی وجہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اس کی مثالیں اگر ہم دیکھیں گے، ہمارے لیے سیرت میں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، تو دشمن بھی اسلام قبول نہیں کیا، مشرک ہے، لیکن وہ آ کے بھی کہتا ہے، اے ابو بکر، تمہارے جیسے لوگ نہ مکہ شہر چھوڑ کے جائیں گے، نہ جانے دوں گا میں، تم چلو واپس، کیونکہ تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، تم غریبوں کی مدد کرنے والے، تم کیوں جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے؟ مدد کرنے کا اثر صرف مسلمانوں پر یا اپنے رشتہ داروں پر ہی نہیں، بلکہ آپ غیر مسلم کی بھی مدد کریں گے، وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ تو مدد کرنا 5ویں چیز ہے۔ 6ویں چیز، رشتہ داروں سے ہمیشہ سچ بولنا۔ جھوٹ بولے تو رشتہ ختم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، لیکن سچائی کے ساتھ رشتہ مضبوط رہتا ہے۔ مثال کے طور پر، آج رشتہ ہوتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، اگر جھوٹ کی بنیاد پر اگر رشتہ جم جائے، نہیں جی ہمارا بچہ مہینہ 50,000 کماتا معلوم ہے، ہمارا بچہ 5 ٹائم کا نمازی ہے معلوم ہے، اس کو فوٹو بھیج رہے بولے تو انہیں دبئی سے بھیجتا، 1 مہینہ داڑھی شیونگ نہیں کر کے فوٹو بھیجتا، ارے داڑھی ہے بھائی بچے کو، نمازی ہے کتے، جب آنے کے بعد معلوم ہوتا 50 نہیں، انہیں 10 بھی نہیں کماتا، بلکہ روزانہ شراب پی کے سوتا۔ کیا ہوا؟ رشتہ ہوا 8 دن 15 دن بھی نہیں ہوتا، وہاں پر طلاق کی نوبت آتی ہے۔ کئی ایسے رشتے ٹوٹتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر، چاہے تم کاروبار کرو، چاہے زمین بیچو، گھر بیچو، لین دین کرو، کسی بھی معاملے میں جھوٹ بولے تو رشتہ ٹوٹتا، سچ بولو تو رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو ہے وہ سامنے، جیسا ہے ویسا بتا دینا، سچائی کی بنیاد پر کیا ہے؟ رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ 7ویں چیز، دھوکہ نہیں دینا۔ 7ویں چیز، دھوکہ نہیں دینا۔ رشتہ اگر مضبوط بنانا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ کئی ایسے لوگ زمینوں کو بیچنے کا، آج یہ جو بہت زیادہ چل رہا نا، بیچنا خریدنا، پراپرٹیاں بنانا بیچنا، اپنے رشتہ داروں کو ایسی زمینیں بیچ دیتے ہیں دھوکے سے، جو کہ دوسروں کے نام پہ رجسٹریشن ہوتی ہے۔ کچھ دن پہلے فیس بک پہ دیکھا تھا اپنے علاقے کا ایک آدمی جو ہے نا، وہ پورے زمین کے فوٹوز وغیرہ سب ڈال کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں ابھی سعودی میں ہوں، میرے اپنے لوگ مجھے زمین بیچے، دھوکہ دے کے بدماشوں کو میں آنے کے بعد نہیں چھوڑوں گا، ان کو قتل کروں گا، ماروں گا۔ بہت ساری چیزیں، کئی چیزیں ایسے، سگے بھائی دونوں مل کے کورٹ میں لڑ رہے، کئی کو ابا کی پراپرٹی میں دھوکہ دے کے بڑا بھائی کھا لیا، یا دھوکہ دے کے چھوٹا بھائی کھا لیا۔
دھوکہ نہیں دینا، کسی بھی معاملے میں رشتہ داروں کو دھوکہ نہیں دیے تو رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح 8ویں چیز بدگمانی نہیں کرنا۔ بدگمانی رشتوں کو توڑتی ہے، جیسا کہ یہ لوگ میرے سے جلتے، یہ لوگوں کو پیسے زیادہ ہو گئے ہوں گے، ان لوگ اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے بولے تو حرام کما رہے ہوں گے، یہ تمام چیزیں بدگمانی۔ چھوٹی سی بدگمانی دیکھو، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آپ کو سلام کر دیا، سلام کرا لیکن آپ اسے نہیں دیکھے، یا نہیں تو آپ کسی اور خیال میں تھے، ایسا ہوتا نا بھائی، ایک آدمی سامنے ہی دیکھتا لیکن سامنے سے گزرنے والے کو نہیں پہچانتا، وہ سلام کر کے گیا لیکن اس کے دماغ میں نہیں ہوتا، اگر وہ کوئی دوسری سوچ میں ہوتا ہے، اب وہ سلام کرنے والا کیا سوچتا، میں سلام کرے تو بھی نہیں جواب دیا، میں سلام کیا ہوا، اب وہ سلام کرے تو بھی جواب نہیں دیا، اس کا مطلب اس کو پیسے کا تکبر آ گیا، اس کو غرور آ گیا، اس کو گھمنڈ آ گیا، انہیں پہلے جیسا نہیں رہا، ایک کو 10 سوچ لیتے ہم بدگمانیاں، حالانکہ ریالٹی کیا ہے، وہ کسی اور ٹینشن میں تھا بھائی، وہ کچھ اور دیکھ رہا۔ تو اگر کوئی ہمارے سلام کا جواب نہ دے اس وقت پہلے ہم یہ سوچ لینا شاید وہ نہیں دیکھے ہوں گے، اگر کوئی کام بول دیے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہمارا کام نہیں کرا، دیکھو وہ ہم بول کے کتنے دن ہوا، وہ دوسروں کے سب کے کام کرتے لیکن ہمارے نہیں کرتے، ارے بھول گئے ہوں گے بھائی، وہ بھول گئے ہوں گے، وہ دوسرے ٹینشن میں تھے ہوں گے، وہ بزی تھے ہوں گے، وہ نہیں دیکھے ہوں گے، یہ سوچنا، مثبت سوچ رکھنا، بدگمانی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ 9ویں چیز حسد نہیں کرنا، اپنے رشتہ داروں سے حسد نہیں کرنا، حسد کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں، حسد کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ میں یہ لفظ ہمیشہ بولتا ہوں کہ اگر آپ کے رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی، گاڑی دی، بنگلہ دیا، کوئی اچھا رشتہ بھیجا یا لڑکا دیا، کچھ بھی دیا، تو آپ کیا کرنا، دعا یہ کرنا، اے اللہ تو ان کو دیا نا، اللہ مجھے بھی دے ویسا، یہ دعا کرنا، اللہ ان کو دیا مجھے بھی دے، اللہ یہ دعا کرنا۔ لیکن آج حسد ایسے بڑھ گئی، اللہ میرے کو دیا تو دیا، نہیں تو نہیں، لیکن اس کا ختم کر، اس کا دیکھا نہیں جاتا۔ دیکھے نا ایک 4-5 دن پہلے حیدرآباد کا نیوز، کون سا، اپنے گھر میں دیور کو لڑکا ہوا نا، بڑا بھائی چھوٹا بھائی ایک جگہ مل کے رہتا تھا، اس کو اولاد ہوئی ہے لیکن اس کو اولاد نہیں ہوئی، تو وہ عورت اتنی زیادہ حسد میں آ گئی کہ اس کے بچے کو لوگ سب آ رہے ہیں، محبت کر رہے، پیار کر رہے، لیکن میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اس حسد میں وہ گھر کے چھت کے اوپر لے کے جا کے چھوٹے بچے کو اوپر سے گرا کے مار دی، مسلمان عورت، مسلمان، اور 4-5 دن پہلے کا واقعہ، اتنا حسد کہ میرے کو بچے نہیں ہیں تو دوسرے کو بھی بچے نہیں رہنا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے لیے غور کرنا، حسد نہیں، اس کے گھر میں اچھا رشتہ آیا، یہ ننند جٹھانی، یہ کیا بولتے، دیورانی جٹھانی، ننند بھابھی کے درمیان یہ بہت رہتا، اس کے گھر میں اچھا رشتہ آیا کرتے، اس کی بیٹی کا رشتہ یہاں چلے گیا کرتے، میری بیٹی کو نہیں آیا، کیا کھلائے کی ان کو، کیا پھلائے کی، پھرا دیے، کیا کیا کی بول دیتے آج نہیں، ہاتھ پھرا دیے ہوں گے، دوا ملا دیے ہوں گے، پھونک دیے ہوں گے، کتنے بدگمانیاں کر لیتے ہم لوگ، نعوذ باللہ۔ حسد اور بدگمانی بڑی خطرناک چیزیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ ایسی بدگمانی وغیرہ نہیں رکھنا، حسد نہیں کرنا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جلنے والا آدمی، اصل میں آپ سے کوئی جلتا ہے تو آپ بھی ٹینشن نہیں لینا، کیسے، جلنے والا آدمی یہ ثبوت دے رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی خوبی ہے، آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ کی ٹیلنٹ، آپ کی خوبی سی تو وہ جل رہا، اصل میں آپ مالدار بنے تو جلن، آپ کی شادی اچھی ہوئی تو جلن، آپ کو اولاد ہوئی تو جلن، آپ ترقی کر رہے تو جلن، آپ کو عہدہ ملا تو جلن، آپ کو سیٹ ملا تو جلن، آپ کا نام مشہور ہوا تو جلن، یعنی آپ کی ترقی کو دیکھ کے کوئی جل رہا تو وہ بندہ ثبوت دے رہا آپ کو کہ اصل میں آپ کے اندر وہ خوبی ہے، وہ دیکھا نہیں جا رہا اس لیے وہ جل رہا، سمجھ رہے، تو آپ کی قابلیت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو حسد کرنے والوں سے ہم کبھی حسد نہیں کرنا، تو حسد نہیں کرنے سے کیا ہے، رشتے جڑتے ہیں، حسد کرنے سے رشتے ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 10ویں چیز، رشتوں کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہوگا، رشتے کیسے جڑتے ہیں، امید، 10واں اور 11واں یہ 2 چیزیں ایک ساتھ رکھ دوں گا، امیدیں یعنی ایکسپیکٹیشنز جب لوگوں سے ہم رکھتے ہیں، اگر وہ چیزیں نہیں ہوتی، ہماری امید مکمل نہیں ہوتی تو پھر وہاں پر رشتہ ٹوٹتا ہے۔ جیسا کہ اب 11ویں چیز غلط فہمی بھی ہے، ایک مثال کے اندر میں 2 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تو لوگوں کے تعلق سے غلط فہمی نہیں رکھنا اور اپنے رشتہ داروں پر زیادہ امیدیں لگا کے نہیں بیٹھنا۔ جیسا کہ اگر
ایک چھوٹی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آج بہت سارے لوگ امیدیں رکھ لیتے, نہیں بھائی میرا رشتہ دار ہے نا, انہوں میرے کو ضرور مدد کرتے, انہوں میرے کو یہ کام کر دیتے, میرے کو انہوں یہ کام کر دیتے, انہوں یہ کرتے وہ کرتے. لوگوں کے اوپر بہت ساری امیدیں رکھ کے ہم بیٹھتے ہیں, لیکن حالات کس کے کب کیسے ہوتے نہیں معلوم. اگر کبھی ہماری ضرورت کے وقت اگر وہ کام نہیں کر دیا ہمارا, تو پھر وہاں پر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں ہم کتنا امید رکھے تھے تمہارے اوپر, تم ایسا کر دیتے, ہمارے کو دھوکہ دے دیے سمجھ لیتے. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ خود سوچئے, آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار یا نہیں تو آپ کا کوئی ایسا آدمی یا کوئی ایسی عورت جسے آپ بہت زیادہ محبت کرتے, جسے آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں, چاہے وہ اچھی عالمہ ہے, اچھا عالم ہے, یا کوئی تو بھی ایک مشہور آدمی ہے جس سے آپ محبت کرتے, اگر وہ آپ کے گھر آیا تو آپ خوشی میں کیا کریں گے؟ ان کے لیے الگ الگ قسم کے پکوان پکا کے رکھیں گے, 4-5 قسم کے, 1-2-3 میٹھے بنائیں گے, 2-3 قسم کے کیا ہے کھانے بنائیں گے, روٹی بنائیں گے, کچھ بھی بنائیں گے, 4-5 قسم کے آپ بنا کے رکھیں, رائٹ. اچھا اب وہ آیا, لیکن آپ کو وہ حکم دیا, آپ کو آرڈر کرا کہ نہیں میں گھر کو آؤں گا 5 قسم کے بنا کے رکھنا, وہ بولا نہیں بولا, لیکن آپ اپنی محبت سے وہ بنائے, آپ کے اپنے تجربے سے, یا آپ کی خصوصیت تھی, آپ کو محبت تھی آپ بنا دیے, یا آپ کے اچھے اخلاق تھے آپ بنا دیے, ٹھیک ہے. ایک 8 دن کے بعد آپ ان کے گھر گئے, سنو, ایک 8 دن کے بعد آپ ان کے گھر گئے. اب جیسے ہی آپ وہاں پر چلے گئے, انہوں بولے اچھا ماشاءاللہ آ گئے, آپ تو چائے پی کے آئے ہوں گے نہیں اپنے گھر میں, اگر یہ بول دیے, اور یہ تو مغرب کا وقت ہے, کھانے کا موڈ بھی نہیں ہوگا نہیں آپ کا, یہ بول دیے, اور آپ کو نہ چائے دیے نہ کھانا دیے, زیادہ سے زیادہ صرف چائے پلا دیے, چھوڑ دیے. اب آپ کیا سوچیں گے؟ بولیے. میری عزت, بولو, میری عزت نہیں کرے, وہ میری عزت نہیں کرے. میں ان کے لیے جب وہ میرے گھر آئے تو کتنی عزت کری تھی, کیا کیا پکا کے رکھا تھا, میں کیا کیا انتظام کرا تھا, میں ان کے گھر میں گیا تو چائے کو بھی نہیں پوچھے. ٹھیک ہے, 1 مہینے کے بعد پھر وہ آپ کے گھر کو آئے, جی 1 مہینے کے بعد پھر وہ آپ کے گھر کو آئے, آپ کیا کریں گے؟ وہ چائے نہیں دیا, آپ پانی بھی نہیں دیں گے ابھی, ہے نا, آپ پانی بھی نہیں دیں گے. کیوں؟ یعنی آپ پہلے ایکسپیکٹ کرے تھے, کیا امید لگائے تھے, میں ان کے لیے 5 قسم کے کھانا بنا کے رکھا, جب میں ان کے گھر میں گیا تو انہوں بھی بنائیں گے, 5 نہیں تو کم از کم 3-4 تو بنا کے رکھے ہوں گے. لیکن آپ کی امید جب وہ مکمل نہیں ہوئی, آپ کی امید کے مطابق وہ عمل نہیں کرے, آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق وہ لوگ آپ کو انتظام نہیں کرے, تو آپ کیا کرے؟ آپ کے اپنی صلاحیت, آپ کے جو اچھے اخلاق, آپ کی جو خصوصیت تھی مہمان کی مہمان نوازی کرنا, عزت کرنا, آپ اپنی یہ خصوصیتوں کو چھوڑ دیے. اس کی وجہ سے ایک آدمی کے برے اخلاق کی وجہ سے آپ خود برے بن گئے. صرف کس لیے ہوا؟ امید, میں جو امید کرا تھا وہ نہیں ہوا. سمجھ رہے؟ یہ چیز چھوڑ دینا ہے. یعنی اس کو آپ اگر گھریلو زندگی میں لا لو, انہوں پریشان تھے, انہوں تکلیف میں تھے, ان کے بچے بیمار تھے, میں اپنا وقت نکال کے وہاں پر گیا تھا, میں ان کو سمجھایا تھا, میں ان کو پیسوں کا ہیلپ کرا تھا, میں ان کو مدد کرا تھا, اتنی چیزیں کرا. اب میری بھی امید تھی, جب میں تکلیف میں تھا میں فون کرا تو انہوں فون بھی نہیں اٹھائے. میری امید تھی کہ میں اس لیے مدد کیا تاکہ میری تکلیف میں وہ مجھے مدد کرے, لیکن وہ فون بھی نہیں اٹھائے. تو اب میں اگلی مرتبہ میں بھی اس سے بدترین سلوک کروں گا. ابھی سنیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, وہ بھی سوچے تھے کہ میں اب نہیں دوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے ابو بکر دینا ہی پڑے گا, اللہ تمہارے گناہ معاف کرنا, اگر تم چاہتے ہو تو تم بھی اس کے گناہوں کو معاف کرو. تو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں نا, دیکھیے رشتہ مضبوط ہونا بولے تو ہم جو بھی عمل کریں گے وہ صرف اللہ کے لیے کریں گے. بولیے کس کے لیے؟ آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے, کس لیے جانا؟ میں بیمار پرسی کے لیے جاؤں گا, میں جنازے میں جاؤں گا اس لیے کہ اللہ اس کا مجھے اجر دے گا. لیکن ہم ایکسپیکٹیشنز رکھ کے جاتے, میں جنازے میں گئے تو میرے گھر میں کوئی مارے تو انہوں جنازے میں آتے, میں بیمار ہوا تو میری بیمار پرسی کے لیے بھی انہوں آئے تھے, اس لیے میں ان کی بیمار پرسی کے لیے جاؤں گا. آج یہی ہو رہا.
اس لیے اب میں بیمار ہوا, میرا بچہ بیمار ہوا, اگر وہ نہیں آئے تو پھر میں ان سے بات بند, رشتہ ختم. تو یہ امید رکھ کے بیٹھنا کہ انہوں بھی میرے جیسا کرنا, نہیں, جب نہیں کرتے تو رشتہ ٹوٹ جاتا. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کرتے تو کیا سوچتے, ٹھیک ہے بھائی میں اس کے بچے کی بیمار پرسی کے لیے گیا اللہ کے لیے, اللہ میرے کو اس کا اجر دے دیا, اب انہیں میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا تو اس کا گناہ ہے, میرا کیا جاتا, لیکن نیکسٹ ٹائم پھر میں جاؤں گا. اگر یہ نیت ہے تو میں نیکسٹ ٹائم پھر جاؤں گا, کیونکہ وہ آئے نہ آئے میرے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ میں اللہ کے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال 11ویں چیز رشتوں کو جوڑنے کا طریقہ کون سی, 12ویں چیز ہے غصہ. غصہ یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غصے کے ساتھ بات نہیں کرنا, کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. غصہ کیا کر دیتا ہے, پوری زندگیاں تباہ کر دیتا ہے, پورے رشتے کو ختم کر دیتا ہے. آج بولتے نا بہت سارے لوگ غصے میں طلاق دے دیا بھائی, 3 طلاق بول دیا, بعد میں روتے ہوئے پھرتا. حالانکہ وہ 3 طلاق ہوتی ہی نہیں, انہیں غصے میں دیا تو یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن غصے میں آیا طلاق دے دیا, غصے میں آیا پتھر سے مارا مر گئی, سگی ماں کو مار دیا آج غصے میں آ کے, سگی بیوی کو مار دیا, بچوں کو مار دیا, کیا کیا نہیں ہو رہا آج. میاں بیوی جھگڑا کر لیا, غصے میں آیا, چھوٹا 4-5 مہینے کا بچہ ہے اسے اٹھا کے زمین کو مار دیا, مر گیا. نیوز ہمیشہ آتی ہے, ہمیشہ, ہر 8 دن میں, ہر روز آتی ہے, تو ہر 8 دن کی بات کر رہا ہوں میں. غصے میں آیا اپنے بچوں کو مار دیا, غصے میں آیا جا کے لٹکا لیا, خودکشی کر کے مر گیا. غصہ زندگیاں تباہ کر دیتا. غصے میں ایک بات بول دیا, ارے جاؤ جی جاؤ, بڑے آدمی کو ارے تورے بول دیا غصے میں آ کے, خلاص رشتہ ختم. تایا کو, چاچا کو, بڑے بڑے لوگوں کو غصے میں آیا کچھ بھی بول دیا, اب زندگی بھر وہ کیسے بات کریں گے. پھر رشتوں کو جوڑنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی غصے میں نہیں بات کرنا, ہوش و حواس میں بات کرنا. دیکھیے یہاں پر بھی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. بزنس کرتے نا, اصل میں یہ لینا دینا بھی اور یہ غصہ بھی, ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ لینا اور دینا, جیسے کہ میں بھی بولا نا, انہوں توحفہ دیے تو میں دیں گا, میں دوں گا, ٹھیک ہے نا. اگر انہوں میرے پاس آئے تو میں جاؤں گا, انہوں بات کرائے تو میں بات کروں گا, انہوں بیمار پرسی کرے تو میں کروں گا. یہ لینا دینا یہ صرف بزنس میں چلتا, رشتہ داری میں یہ نہیں چلنا, یہ نہیں رکھنا. رشتہ داری میں یہ لینا دینے کا سسٹم رکھے نا تو پھر یہی سے جھگڑا ہوتا. ہم کیا کرنا, رشتہ ہے تو صرف دینا ہی دینا ہے, لینے کی امید نہیں رکھنا. دیا تو اچھی بات ہے الحمدللہ, لیکن رشتہ اگر سچا ہے, محبت اگر بیوی سے سچی ہے, محبت اگر شوہر سے سچی ہے, تو صرف ہمیشہ دینے کی ہی کوشش کرو. تم دینے کی کوشش کرو, لینے کی امید نہ رکھتے ہوئے, تو تمہیں خود بخود وہ چیز مل جائے گی, خود بخود ملے گی. لیکن امید نہیں رکھنا. اگر امید رکھے, اگر وہ چیز نہیں ملی تو پھر وہاں پر رشتہ ٹوٹتا ہے. کیسے, دیکھیے یہ لینا دینا, پہلے تو یہ سوچ ہوتی لینا دینا, لینا دینا. میں اچھا کھانا, چھوٹے چھوٹے ایگزامپل, میں اچھا کھانا بناؤں گی مجھے کچھ ملے گا, میں اچھا ان کے لیے خدمت کروں گا یا کروں گی مجھے کچھ ملے گا, میں یہ خدمت کر دیا تو میرے کو وہ خدمت ملے گی. اس طرح سوچتے سوچتے آخر میں ایک دن آتا, اب لینا دینا نہیں, صرف لینا لینا ہی رہ جاتا. میرے کو لینا ہے, اب سونا لینا ہے, کپڑے لینا ہے, شوہر سے یہ لینا ہے, وہ لینا, ہمیشہ لینا لینا سوچ کے جس دن وہ چیز نہیں ملتی تو پھر وہاں پر رشتہ ختم ہوتا ہے. مثال کے طور پر دوسروں کو آپ غصہ کریں, چھوٹی مثال دے رہا ہوں. دیکھیے آپ ایک آدمی غصے میں آیا, غصے میں بہت کچھ بول دے رہا, بیوی کو بول دیا یا بھائی کو بول دیا, کچھ بھی بول دیا. اب تم جس کے سامنے غصہ کر رہے ہو, اب تم غصہ کرتے وقت نقصان کس کا ہوتا. مثال کے طور پر غصے میں آیا آدمی, بی پی کس کی ڈاؤن ہو جاتی, غصہ کرنے والے کی یا جو سن رہا ان کی, کرنے والے کی. طبیعت کس کی خراب ہوتی, کرنے والے کی. تکلیف مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوتا کون, غصہ کرنے والا, ٹھیک ہے. اسی طرح زبان سے غلط باتیں بھی نکال دیتا کون, غصہ کرنے والا. غصے میں آ کے کوئی چیز پٹک دیتا, توڑ دیتا, نقصان کس کا کر لیا, خود کا کر لیا. ایسی کئی چیزیں اگر سے سوچا جائے, جس کے لیے جس کے سامنے غصہ کر رہا ہوں اصل میں وہ بیمار ہونا تھا نا, وہ نہیں ہوا. اصل میں غصہ آیا ان کی وجہ سے, ان کے سامنے میں ان کو غصہ کر رہا ہوں, تو بیمار انہوں ہونا تھا, تکلیف ان کو ہونا تھا, مشکل ان کو ہونا تھا, لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا سامنے والے کو ذرہ اثر بھی نہیں پڑتا, ذرہ بھی اثر نہیں پڑتا. بیوی بھی سوچتے ہیں انہیں ایسا پکار لیتا, تھوڑے دن خاموش بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں, ذرہ بھی اثر نہیں ہوتا, خاموش بیٹھتے, ان کے اوپر اثر نہیں ہوا. جو غصہ کرا اس کے اوپر ہی اس کا اثر ہوا.
اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی چیز آپ جب دیتے ہو نا، وہ چیز خود آپ کو ہی ملتی، ان کی طرف سے نہیں ملتی، اپنی طرف سے ہی اپنے کو ملتی۔ جیسے غصہ کرنے سے اس کی تکلیف خود کو ہوئی، ہم کو ہوئی، اسی طرح تم کسی کو محبت کر کے دیکھو، وہ محبت بھی آپ کو ہی ملے گی انشاءاللہ۔ یاد رکھو اس بات کو، غصہ جیسے خود ہی ہماری کو ہی تکلیف کا باعث بنا، تو جو دیں گے وہی آپ لیں گے، لیکن وہ لیں گے سامنے والے سے نہیں، اپنے آپ سے لیتے رہیں گے۔ آپ پیار کریں گے، آپ محبت کریں گے، آپ معاف کریں گے، آپ قبول کریں گے، آپ ریسپیکٹ کریں گے، یہ سب چیزیں، پیار دے رہے آپ، محبت دے رہے آپ، ریسپیکٹ دے رہے آپ جتنی چیزیں ان کو دیں گے نا، وہ خود بخود آپ کو ملتی رہیں گی، دل کو سکون ملے گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، تو سب سے پہلے سکون ہم کو ہی محسوس ہوگا اگر ہم اچھی چیزیں دیے تو، لیکن اگر ہم غلط چیزیں سوچیں گے تو پھر وہ تکلیف بھی ہمیں ہی ہوگا۔ تو 12 چیزیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب 13ویں چیز کیا ہے؟ انصاف کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ انصاف کیسے؟ ماں باپ، بیوی، بھائی بہن جو بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا، ایک کی محبت میں دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، اگر رشتوں کو برقرار رکھنا ہے تو۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، یاد رکھو، یہاں پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے غور کرنا، انتہائی اہم بات۔ رشتے شادی ہونے کے بعد رشتے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک شوہر کے لیے، مرد کے لیے خاص طور سے، ایک طرف ماں باپ بہن بھائی یہ سب ہے، اب دوسری طرف ایک نیا رشتہ بیوی کی شکل میں، بیوی، پھر بیوی کے بھائی، بیوی کی بہنیں، بیوی کے ماں باپ، یہ الگ سسرالی رشتے، اور ادھر اپنے رشتے پہلے سے جو ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی کسی ایک کی محبت میں دوسرے کے ساتھ نا انصافی کرا تو پھر وہ دوسرے کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ دونوں طرح کے لوگ ہیں ہمارے پاس، کیا ہے؟ ایک صرف ماں سے ہی محبت کرنے والا، اس کو بچپن سے یہی سکھایا گیا، یہی پڑھا، یہی سنا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، ماں باپ کی بات انکار نہیں کرنا، ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا، ماں باپ کو خوش کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں جیسا بولے ویسا سننا، سب یہی معلوم۔ اب بیوی گھر میں آئی تو وہ بیوی کو نوکرانی سمجھتا، اگر ماں اس کی بیوی پر ظلم کرے تو وہ بیوی کی نہیں مانتا، بولتا صاف سیدھا، رہنا ہے تو رہو میرے گھر میں سے، نہیں تو نکلو، میری ماں جیسا بولے ویسا سننا ہے تو رہنا، نہیں تو نکلو، بولتا ظلم بیوی کے اوپر۔ پھر یہ بات اتنی بڑھتی ہے کہ طلاق تک نوبت آتی، لڑائی جھگڑے فتنے فساد، پنچایت کورٹ کیس پولیس، یہ سب چیزیں ہوتی ہے صرف یہ ایک چیز پہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی ہو گئی تو بس وہ بیوی کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا، اب نہ ماں کا خیال رہتا، نہ باپ کا خیال رہتا، نہ شادی کی عمر کی بہنیں ہیں اس کا خیال رہتا، کچھ بھی نہیں۔ جتنا کمایا اتنا پہلے ہی دن سے بیوی کے ہاتھ میں رکھا، اپنے گھر والوں کو سب کو بھول گیا۔ اس کی وجہ سے یہ رشتے پورے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے بھائی بہن ماں باپ کے۔ یاد رکھو، اس لیے انصاف کرنا، ظلم نہیں کرنا، کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ اسلام ہر ایک کے حقوق بتایا، بیوی ہے تو اس کے حقوق کیا ہے اس کو دو، ماں ہے تو اس کے حقوق کیا ہے اس کو دو، دونوں کو اپنے حقوق دو۔ میں تو سنا ایسی باتیں کہ باپ ٹریننگ دیتا کہتے بچپن سے، جوان ہونے کے بعد بھی، دیکھ یہ حدیث ہے جنت میں نہیں جاتا، دیکھ نماز پڑھنے کے بعد یہ ہے، دیکھ ماں کو تکلیف نہیں دینا، باپ کو تکلیف نہیں دینا، نہیں تو یہ ہوتا وہ ہوتا۔ اب بیوی کو جو چاہے ظلم کر، جیسا چاہے کر۔ کچھ ہی دنوں پہلے انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو بھی بناؤں گا میں، ایک عورت کال کرتی ہے، جب یہ خودکشی کا میرا لیکچر ہوا اس کے بعد کال کر کے اتنا روتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے سسر اپنے بچوں کو جو ٹریننگ دیتے ہیں وہ یہی کہ تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، لیکن بیوی تو پیر کے جوتی کی برابر ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا، مارنا ہے تو ہاتھ سے بھی نہیں مارنا۔ صرف ہمارے گھر میں چپل بیلٹ لکڑی یہی اڑتے ہیں ہمارے گھر میں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ظلم رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس سے۔ تو میرے لیے ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اس کے بعد 14ویں چیز جیسا کہ میں اس سے پہلے ہی بتا دیا کہ بدگمانی اور شک، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں۔ کسی کے اوپر شک نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنا۔ جیسا کہ آج میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں تو صرف شک کی بنیاد پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔
ماں باپ بھی شک کرتے ہیں پہلے سے، جیسے ہی شادی ہوا انہیں کام، دیکھیے اصل میں یہ سب دماغ کے کھیل، یہ مائنڈ گیم ہوتا ہے. دماغ میں آپ پہلے سے جو چیز سوچ کے رکھے وہی ریپیٹ ہوتا ہے. بچپن سے جو دیکھتے ہوئے آئے، خاندان میں جو دیکھتے ہوئے آئے، وہی چیزیں سوچتے سوچتے آپ کے ذہن میں بھی وہی چیز بیٹھ جاتی ہے. اگر تھوڑی سی نافرمانی آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھی تو آپ سمجھ لیتے بدل گیا انہیں. یہ الگ سائیکالوجی کا ایک میٹر ہے، انشاءاللہ وہ بھی پھر بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سبجیکٹ ہے، یہ الگ سے میں بتاؤں گا. مثال کے طور پر ایک عورت بچپن سے یہ دیکھتے ہوئے آئی، یا نہیں تو اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا یا اس کے رشتہ داروں میں ایسا ہوا تھا، اس کا بیٹا چھوڑ کے چلے گیا، اس کا بیٹا بیوی کی باتیں سنتا، اس کا بیٹا ماں کی خدمت نہیں کرتا، باپ کو چھوڑ کے چلے جاتا، شادی کے بعد الگ ہو جاتا. یہ سب چیزیں دیکھتے 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 آئے نا. اب جیسے ہی شادی ہوئی اس کی بیٹے کے اوپر وہی نظر رہتی، میرا بیٹا کہاں چھوڑ کے جاتا کہ کیا ہے کہ میرا بیٹا اس کی بیوی کی باتوں میں کہاں آ جاتا کہ کیا ہے کہ. یہ سوچ اتنی زیادہ بڑھتی ہے. ایک دن اگر اس کا بیٹا اونچی آواز میں کچھ بات بھی بول دیا تو وہ فکس کر لیتے، ہاں سب کے جیسا ہی میرا بیٹا بھی بن گیا، بس خلاص. شک، بدگمانی، یہ ہر ایک کے ساتھ. یہ تو خالی میں اگزامپل دے رہا ہوں. اور یہ جادو کے جتنے بھی کیسز ہیں نا، جادو جن بول کے، یہ سب بھی کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں 99% جادو نہیں ہے. کون سا 1% ہوں گا کسی کو جادو، وہ بھی کہیں تو بھی ہوں گا. لیکن ہمارے ماحول میں جتنے جادو کے کیسز ہیں یہ جادو ہے ہی نہیں. یہ سب یہی چیزیں ہیں، یہ سائیکالوجی ہے. سائیکو بن رہے لوگ صرف سوچ سوچ کے، دیکھ دیکھ کے. انہوں چیخ رہے، انہوں چلا رہے، انہوں پکار رہے، انہوں جادوگر ہے کہتے، ان کو ایسا ہوا کہتے، ان کو ایسا ہوا کہتے. سوچ سوچ کے انہوں بھی بیمار بن جا رہے. کوئی بولا کہ تمہارے اوپر جادو ہوا، بولے تو ہو گیا بول کے انہوں بھی چیخنا چلانا شروع کر رہے. بس اللہ کے لیے غور کرنا. اس لیے شک اور بدگمانی بڑی خطرناک چیزیں ہیں. آخری بات، رشتوں کو اگر جوڑنا ہے تو اپنے مالداری پر، اپنے پیسوں پر نہ تکبر ہونا، نہ پیسوں کا حرص ہونا. تکبر، گھمنڈ اور حرص، میں بڑا، میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنے زمین ہے، میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنا سونا ہے، میں یہ تکبر ہے. پھر اسی طرح حرص، ہر چیز میرے کچھ ملنا، جتنا آیا اتنا ملنا، حلال سے آئے، حرام سے آئے، ظلم سے آئے، جھوٹ سے آئے، دھوکے سے آئے، ہونا ہونا ہونا. جب یہ چیز انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو رشتے ختم ہوتے ہیں. اب وہ رشتے نہیں دیکھتا. اسی لیے شادی کے رشتے دیکھتے وقت پہلے بچی گوری ہونا، ایسی ہونا، ویسی ہونا، پڑھی لکھی ہونا، ہزار باتیں بولتا. اگر انہیں 2 لاکھ ڈیمانڈ کرے سو جگہ انہیں 3 لاکھ دے تم بولے تو اب کالی بھی چل جاتی، گوری بھی چل جاتی، ان پڑھ بھی چل جاتی، سب چل جاتے. 2-3 لاکھ کی تو بات نہیں چل رہی نا. آج تو 5 لاکھ 10 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کرا، اس کی جگہ وہ بولا کہ نہیں بھائی 7 لاکھ دوں گا میری بیٹی کا نکاح کر لو، بولے تو وہ کیسی بھی رہے تو چل جاتی. اب تو معلوم کیا، حرص پیسے کا. پیسہ ہونا، بچی نہیں، ہمارے کو یہ میٹر نہیں. پیسہ، جہیز جتنا زیادہ دیتے اتنی زیادہ عزت، پیسہ جتنا زیادہ دیتے اتنی زیادہ ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا. اور جس دن آپ پیسہ نہیں لائیں گے، آپ وعدہ کرے تھے نا اتنے لاکھ لاتے بول کے ابھی تک نہیں دیے تمہارے ابا، چلو نکلو. اب وہاں مارنا شروع ہوتا، ظلم شروع ہوتا، گھر سے بھگا دینا شروع ہوتا، کورٹ کیس قتل تک بات چلی جاتی. کیونکہ میرے کو جو پیسہ دیتے بولے جوڑے کے رقم کا پیسہ آج تک نہیں دیے. زمین، بالشت بھر زمین کے لیے سگے بھائی لڑ لیتے. بالشت بھر زمین کے لیے، صرف دونوں کا پلاٹ ایک جگہ ہے تو بالشت، سگا بھائی. عجیب دکھتا ہے مجھے. وہی بھائی جب بچپن میں ہوتے، اگر چھوٹے بھائی کو کوئی دوسرا مارا تو بڑا بھائی جا کے اس کا کالر پکڑتا. لیکن بڑا ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے کا کالر پکڑ لیتے. زمین میں صرف بالشت بھر جگہ کے لیے، صرف بالشت بھر جگہ کے لیے. ایسے حالات. یہ کیوں؟ مال کا حرص، ہوس، ہونا میرے کو ہونا، بالش بھر بھی نہیں چھوڑوں گا میرے سگے بھائی کے لیے، میرے کچھ ہونا. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو بہرحال آخری بات یہ ہے، آپ رشتے جوڑنے کے فائدے بھی سنیں، رشتے توڑنے کا نقصان بھی سنیں، اور رشتے کیسے جوڑا جاتا ہے یہ بھی معلوم ہوا، رشتے کیسے ٹوٹتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا. تو آخری بات یہ بھی معلوم کر لینا، رشتہ توڑنا ایک جگہ جائز بھی ہے. ایک موقع پر رشتہ توڑنا بھی جائز ہے. کون سا؟ صرف اور صرف دین کے معاملے میں رشتہ توڑا بھی جا سکتا. اللہ کے معاملے میں اللہ کے لیے رشتہ توڑا جا سکتا. کیسے؟ دلیل، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر گئے، بہو
سے پوچھے کیسا چل رہا. بہو نے کہا شکوے شکایتیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آنے کے بعد بول دینا گھر کی دہلیز بدل دے. اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اس کا مطلب بیوی میری ناشکری ہے. جو اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے اس کے ساتھ زندگی سکون کی نہیں گزرتی, اس لیے اس کو طلاق دے دیے. دوسری مرتبہ آئے, وہ بہو بولی کہ ہاں الحمدللہ سب کچھ ٹھیک چل رہا. ابراہیم علیہ السلام بولے اس دہلیز کو قائم رکھے. تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہاں الحمدللہ اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا میرے والد نے مجھے حکم دیا. تو مطلب کیا ہوا, اللہ کے لیے رشتہ توڑ سکتے. دوسرا, اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود داماد کے گھر گئے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت میں گئے, دروازے پر پردہ نظر آیا, اس پردے پر تصویر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائے بغیر وہیں سے واپس نکل جاتے. کئی صحابہ کے ایسا عمل ملتا ہے, گھر میں تصویر دیکھے واپس. کیوں؟ اللہ کے لیے رشتہ توڑ سکتے, دوستی توڑ سکتے, کھانا نہیں کھائے بغیر واپس آ سکتے, یہ جائز ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دلیل بنا کر غلط میسیج نہیں لینا. آج کئی لوگ ہیں یہ غلط میسیجز جو لینے والے پرسن, جو عورت بھی بیچاری روتے ہوئے بول رہی تھی, وہ قرآن کی آیتیں دلیل دیتے ہوئے, حدیثیں دلیل دیتے ہوئے اس کا سسر جو ہے اس کے اوپر جو ظلم کرتا, اس کے گھر کے بہوؤں پر ظلم کرتا, وہ الگ داستان ہی پوری سنا دی. لیکن اللہ کے لیے غور کرنا, یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بھی بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں بیٹوں کو, دیکھ بیٹا ابراہیم علیہ السلام حکم دیے بہو کو طلاق دے دے, اسماعیل علیہ السلام طلاق دے دیے نا, اب باپ کو حق رہتا, باپ بولے تو طلاق دے دینا. بیٹا بھی ہو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہتے, باپ جنت کا دروازہ ہے کہتے, اب باپ بولے ایسا سننا پڑتا میرے کو, تو نہ کو جا بول کے بول دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہیں کو طلاق دے, بولے بہو میرا کپڑے نہیں دھوتی ہے اس لیے طلاق بولے. سمجھ رہے میری بات؟ ساس میری کپڑے نہیں دھو رہی, میرے کو چائے نہیں لا کے دے رہی, میری عزت نہیں کر رہی, میرے پاؤں نہیں پڑ رہی, میرے کو سلام نہیں کرتی ہے, میرے کپڑے نہیں دھوتی ہے, دیوراں کے کپڑے نہیں دھو رہی, نندوں کے کپڑے نہیں دھوتی ہے, اس لیے طلاق بول کے بولو. بولے بولیے نا, نہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے معاملے میں ناشکری عورت ہے, وہ اللہ کی عبادت میں ناشکرا. اس لیے اچھا سسر جو یہ بولتا نا, ساس جو یہ بولتی نا کہ بیٹی کو مطلب بہو کو طلاق دے دے, اس کو بھی تو پہلے ابراہیم علیہ السلام جیسا بننا پڑتا نا. حکم دینا بولے تو وہ کوالٹی اس کے اندر بھی رہنا. تو کون سا ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے؟ تو نمازی ہے, تو ویسا اللہ سے محبت کرنے والا ہے, تو ویسا اللہ کے لیے قربانیاں دیا جیسا ابراہیم علیہ السلام دیے. تو کون ہے بھائی یہ حکم دینے والا کہ بہو کو طلاق دے دے؟ یہ پوری چیزیں نہیں سمجھ کے لوگ جذبات میں آ جاتے, ایک طرف بات سن لیتے, یا تو بیوی پہ ظلم یا نہیں تو ماں باپ پہ ظلم. بوڑھے ماں باپ پہ ظلم کرتے, خاص طور سے ہمارے نوجوان لڑکیاں, نہیں قرآن حدیث میں کام بھی نہیں ہے کہتے ساس کی خدمت کرنا بول کے میں نہیں کرتی, یہ بھی ظلم. اللہ کے لیے غور کرنا, دونوں طرف بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے لیے رشتہ توڑا جا سکتا ہے. مطلب آج بھی اگر تمہیں کوئی حرام دعوتوں میں بلا رہا ہے, بہت سارے لوگوں کا سوال, ہمارے ہاں خاندان میں کنڈوں کی دعوت ہو رہی, نیاز کی دعوت ہو رہی, فلاں کی دعوت ہو رہی, رسم و رواج کی دعوت ہو رہی, اب وہاں جانا نہیں جانا, جانا نہیں جانا بول کے اکثر سوال نہیں آتے. میرے کو جتنے سوال آتے, مول صاحب کھانا کی نہیں کھانا وہاں, سمجھ رہے نا, اب وہ کھانا کی نہیں کھانا. کچھ لوگ یہ سوال کرتے, نہیں ہم نہیں کھاتے, وہاں نہیں جاتے, لیکن انہوں بھیج دیے تو کیا کرنا, بھیج دیے تو کیا کرنا, کھانا کی پھینک دینا, کی کھانا ہے کیسا پھینک دینا, وہ بھی بریانی کی خوشبو آتی ہے کیسا پھینک دینا ہے نا. کھانے کی عادت ہو گئی ہمارے کو. اصل میں یاد رکھو, یہ جتنی بھی شادی کی دعوتیں, خاص طور سے اس سے پہلے بھی میں بولا اور کئی مرتبہ بولا اور آئندہ بھی بولوں گا, یہ بڑی بیماری ہے. شادی کی دعوت, لڑکی کے گھر میں دعوت, لڑکی والوں کی طرف سے دعوت, اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, کوئی ثبوت نہیں ملتا, کوئی ثبوت نہیں ملتا. جائز نہیں ہے ایسی دعوتوں میں جانا. چلے کی دعوت, چھٹی کی دعوت, نیاز کی دعوت, عقیقے کی دعوت, عقیقے کی تو جائز ہے, بہرحال ایسے کئی 10ویں کی دعوتیں, کنڈوں کی دعوتیں, کئی سی بھی دعوت, سگا بھائی سگے ماں باپ بھی اگر ایسی دعوتوں میں بلائے, جانا نہیں ہے. نہیں ہم جا کے خالی مل کے آ جاتے, چوری سے بھاگ کے آتے, انہوں نے کھائے جیسا, کہیں کیوں گئے, جانا غلط ہے. وہاں پر جا کے وہاں نہیں کھا کے آنا نہیں ہے, اصل میں کھانا حرام نہیں ہوتا وہاں کا, وہاں جانا ہی حرام ہے, جائز نہیں ہے, یاد رکھو اس بات کو.
تو اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کروں گا، کیونکہ لمبا وقت بہت زیادہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔